پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں علم کی روایت ہمیشہ سے بہت مضبوط رہی ہے۔ ہمارے دینی مدارس اسی علمی روایت کا ایک حصہ ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ناظرین دینی مدارس کے حوالے سے بعض سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں حقیقی صورتحال کیا ہے، اسے جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دو ممتاز اہل علم کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی محمد نعیم صاحب، جو کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی کے محتمم ہیں، یعنی پرنسپل ہیں، اس کے بانی ہیں۔ اس دارالعلوم میں کئی ہزار ملکی و غیر ملکی طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ساتھ میں تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، جنہوں نے ساری زندگی درس و تعلیم، تحقیق و تدریس کے معاملات میں گزاری ہے۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں ناظرین، جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ مفتی صاحب، گفتگو کے آغاز میں چاہوں گا کہ آپ سے یہ دریافت کروں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو علم کی روایت ہے، یہ کس طریقے سے مدرسوں کی روایت تک پہنچی ہے؟ مدارس کی جو روایت ہے اور علم کی روایت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم کے نام سے قائم کیا۔ اس کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لایا تو وہاں پر ایک صفہ چبوترا تھا، اس پر طلباء کو جمع کیا اور ہاسٹل بنایا، باقاعدہ طلباء وہاں رہتے تھے۔ 60 سے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آپ نے تعلیم دینا شروع کی۔ اس کے بعد یہ دینی مدارس کا سلسلہ الحمدللہ مستقل چلتا ہی رہا، اور آج تک یہ مدارس جو ہے دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان ہی کے اندر گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا 70 لاکھ حفاظ کرام اس وقت موجود ہیں پاکستان میں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دینی مدارس ہی کی برکت ہے۔ اس کے علاوہ دینی مدارس ہی کی برکت ہے کہ 40 سے 45 لاکھ علماء موجود ہیں، اور پوری دنیا میں اس سرزمین پاکستان سے حفاظ اور علماء جا رہے ہیں، جو تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، امامتیں بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی دینی خدمات بھی دے رہے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس میں 3500 طلباء رہتے ہیں، 500 کے قریب غیر ملکی طلباء بھی ہیں، اور رہائشی طالبات بھی 500 کے قریب ہیں، ملک اور بیرون ملک کی، امریکہ، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، تھائی لینڈ، ملائیشیا، ان تمام میں۔ اب یہ طلباء پڑھنے کے بعد اپنے ملکوں میں جاتے ہیں اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ جامعہ بنوریہ عالمیہ اس وقت امریکہ میں بھی موجود ہے، یعنی آپ ہی کا ادارہ ہے؟ جی، اس کی ایک برانچ جی، اس کی برانچ میں۔ اور ہمارے وہ طلباء جو ہمارے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں اور وہ ان اداروں کو چلا رہے ہیں، یعنی کیلیفورنیا کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ چل رہا ہے، اور یہی بچے جو امریکہ سے آئے، وہیں کے پیدا ہوئے بچے آئے اور علم دین حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد آج پھیلا رہے ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں جو علم کا فروغ ہو رہا ہے اس طرح۔ اس طریقے سے ملک پاکستان کو، ظاہر بات ہے کہ قرارداد مقاصد میں سے یہ تھا کہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی۔ ان مقاصد میں سے اصل مقصد یہی تھا کہ کلمہ طیبہ اور اس کے سیکھنے والوں کو، سکھانے والوں کو رواج دینا۔ افسوس اور بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ کسی دور میں بھی ہماری حکومتوں نے مدارس کی مخالفت ہی کی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی موافقت میں بیان دیا۔ اس پہ ہم مفتی صاحب آئیں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس وقت کچھ ذرا تاریخی پس منظر بھی ہم سمجھنے جائے۔ صاحب یہی سوال میں چاہوں گا کہ آپ سے کروں کہ ہمارے ہاں یہ جو مدرسوں کی روایت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتداءً ہمارے یہاں جو بڑے اہل علم تھے، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا اور دیگر جو اہل علم تھے، وہ اس ٹریڈیشن سے نہیں آئے۔ تو یہ اس وقت کیا رواج تھا، کیا طریقہ تھا اسلاف میں؟ اس کا تعلق تمدنی ارتقاء سے ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اور دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں لوگ بالعموم تعلیم اس طرح کے مدرسی نظام میں نہیں پاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہمارے ہندوستان میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سے اہل علم نے اپنے والد سے مثال کے طور پر عربی فارسی پڑھ لی،
اپنے چچا سے پڑھ لی، عام طریقہ قریبی اعزہ سے جو ان میں علماء تھے کچھ تحصیل کر لی، پھر اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ اب کسی فن کا کوئی باہر کہاں رہتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، پھر اس سے وہ فن سیکھتے تھے. تو یہ روایت ہمارے ہاں بھی رہی ہے، اور صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ایک زمانہ تمدنی لحاظ سے ایسا گزرا ہے جس میں اسی طریقے سے لوگ علم حاصل کرتے تھے. مدرسہ یا اسکول جس طریقے سے اس زمانے میں منظم ہوا ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر دار ارقم میں لوگوں کو اگر تعلیم دی تو اس کی نوعیت اس طرح کی نہیں تھی کہ لوگوں نے داخلہ لیا ہوا ہے اور ان کی کوئی باقاعدہ کلاس ہوتی ہے اور کوئی باقاعدہ امتحانات ہوتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دین سیکھتے تھے. صفہ میں بھی اگر صحابہ اکرام کی آپ نے تربیت یا تعلیم کا اہتمام کیا تو وہ بھی غیر رسمی طریقے ہی سے ہوا. بعد کے زمانوں میں بھی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، ان سب کے ہاں لوگ آتے تھے اور ان سے تحصیل علم کرتے تھے. صحابہ کرام کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کا ذکر ہم رجال کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. انہوں نے تفسیر کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کی. بعد میں جب فقہ کے مدارس قائم ہو گئے تو اپنے اساتذہ سے انہوں نے اسی طریقے سے اسلامی قانون کے بارے میں بھی تعلیم حاصل کرنا شروع کی. پھر مدارس سے فقہ بنتے چلے گئے جس میں ایک آدمی محسوس کرتا تھا کہ اچھا میں یہاں سے ایک بات سیکھ سکتا ہوں، ایک دوسرے مدرسہ فکر کے نقطہ نظر کو میں کسی دوسری جگہ جا کے سیکھ سکتا ہوں. آپ دیکھیے ہمارے جو بڑے ائمہ ہیں ان میں سے بہت سے ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. امام شافعی نے امام مالک سے استفادہ کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے استفادہ کیا ہے. تو یہ روایت ہمارے ہاں بڑی قدیم روایت رہی ہے اور اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ کی جامعات ہیں، جامعہ ہے مثال کے طور پر 1200 سال پہلے قائم ہوئی، اسی طرح سے جامعہ کیروان ہے، اسی طریقے سے جامعہ احمد بن طولون ہے، اس طرح کی بہت سی جامعات ہیں. ان کی بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں طلبہ آتے تھے، جلیل القدر اساتذہ اور اہل علم کی خدمات میسر ہوتی تھیں، اور وہ جس طرح مسجد میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی جاتی ہے اسی طریقے سے ایک استاد سے ایک فن سیکھ لیتے تھے، دوسرے استاد سے دوسرا فن سیکھ لیتے تھے. امام مالک کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک بہت سے لوگوں کو اپنی کتاب موطا خود پڑھائی. ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک تعلیم تدریس کا طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہوا تھا. ہندوستان میں یہ روایت مدرسوں میں کب تبدیل ہوئی؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو اصل میں یہ جتنی بھی اس طرح کی صورتحال تھی یہ ایک پوری تاریخ رکھتی ہے اپنے پس منظر میں، اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی صاحب علم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے سے ملتی جلتی صورت دے دیتے تھے، یعنی ان کے یہاں طلبہ آ جاتے تھے. بعض اہل علم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ان کے اخراجات بھی خود اٹھا لیتے تھے. مثال کے طور پر آپ نے غالب کے خطوط میں بہت ذکر پڑا ہوگا مفتی آزردہ کا. تو ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ وہ عدالت سے فارغ ہوتے، مسجد میں بیٹھ جاتے، طلبہ کو درس دیتے. بہت سے علوم فنون کے وہ ماہر تھے، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور طلبہ کی کفالت بھی خود کرتے تھے. اچھا پھر کچھ آداب بھی بالکل مختلف تھے. ہے تو یہ لطیفے کی بات لیکن بڑا دلچسپ واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، مولانا فیض الحسن سہارنپوری کا نام سنا ہوگا. عربی ادب کے ہندوستان میں جو بڑے علماء پیدا کیے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور میں ایک بڑی درسگاہ قائم ہوئی اورینٹل کالج کے نام سے. یہ مشرقی علوم کی درسگاہ تھی، ڈاکٹر لائٹنر نے اس کو قائم کیا تھا. تو انہوں نے مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے درخواست کی کہ وہ یہاں آ کے عربی ادب کی تعلیم دیں. تو مولانا نے ان کو ایک خط لکھا، وہ خط چھپا ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری روایت تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں تعین ہوتی ہے وقت کی کہ فلاں وقت میں پڑھایا جائے گا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہمارا دل چاہے گا پڑھا دیں گے، دل چاہے گا نہیں پڑھائیں گے. آپ کے ہاں وقت کی تحدید بھی ہوتی ہے، پون گھنٹے کا پیریڈ ہے، 1 گھنٹے کا پیریڈ ہے، ہم اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھانا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے 10 منٹ کے بعد طبیعت ابا کرے، پڑھانا بند کر دیں، تو ہم اس پابندی کو قبول نہیں کر سکتے. آپ کیا گھنٹہ بچتا ہے، ہم اس کو استاد کی توہین سمجھتے ہیں، اس کی پابندی بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ کیا میز کرسی ہوتی ہے اس پر استاد بیٹھتا ہے، ہمارے لیے تو یہ کہ پلنگ ہو، حقہ ہو، ہم وہاں لیٹیں گے، جی چاہے گا بیٹھ کے پڑھا دیں گے، جی چاہے گا اونگتے ہوئے پڑھا دیں گے. اگر طبیعت آمادہ ہوگی تو سو بھی جائیں گے. طلبہ کو البتہ یہی حکم ہوگا کہ اس دوران میں انتظار کریں. تو آپ اندازہ کیجئے علم دوستی کا، اگر ڈاکٹر لائٹن نے ان کی یہ تمام شرائط قبول کر لی اور اورینٹل کالج کے پہلے صدر شعبہ عربی تھے. تو اس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ تحصیل علوم بھی کرتے تھے. شبلی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ خود مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے شاگرد ہیں. جب وہ عربی ادب پڑھنے کے لیے ان کے پاس گئے، یہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ شبلی بھی ان کے شاگرد ہیں، سر سید بھی ان کے شاگرد ہیں. مولانا حمید الدین فراہی نے بھی عربی ادب انہی سے پڑھا ہے. اور مجھے بھی ایک لحاظ سے بالواسطہ سعادت حاصل ہے کہ میرے استاد ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب جن سے میں نے مقامات ہمدانی اور بعض ادب کی کتابیں پڑھی، وہ اصل میں اسی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے ایک بڑے شاگرد تھے مولانا اصغر علی روحی،
وہ ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب کے والد تھے. ٹھیک ہے. تو ان بزرگوں کی اس طرح کی روایات تھیں, اس زمانے میں ان کو قبول کیا گیا اور پھر اس کے لحاظ سے لوگ تعلیم بھی دیتے تھے. تو انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے آ کے یہ جدید اسکول کا نظام پیدا کیا. مغلوں کے زمانے میں بھی کچھ مدارس وجود میں آ چکے تھے. آپ دیکھیں یہ ہماری جو مساجد ہیں پرانی, ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے انگریزوں کے زمانے میں آنے کے بعد, لیکن یہ جو موجودہ آپ کو نظام نظر آتا ہے یہ بہت بعد میں اس طرح بنا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کوئی مدرسے نہیں ہوتے تھے, مدرسوں کی نوعیت بالکل جدا ہوتی. مفتی صاحب میں چاہوں گا اس نوعیت کے لحاظ سے لوگ اپنے اپنے علوم میں بڑے ماہر ہوتے تھے. یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مدرسوں نے بہت اعلیٰ لوگ پیدا کر دیے اور اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے, وہ بھی ایک طریقہ تھا. میرے ایک سوال کا ایک پس منظر تھا, جو پس منظر میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کے سامنے رکھ دوں. ہمارے ہاں اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو شخص مدرسے سے فارغ ہے عالم صرف وہی ہے, اور جو شخص مدرسے سے فارغ نہیں ہے, مثال کے طور پر بہت بڑا نام ہے ہمارے ہاں, بعض جو لوگ بڑا انہوں نے غیر معمولی کام کیا ہے وہ مدرسے سے فارغ نہیں تھے. تو یہ کیا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ سے میں سوال کروں. جی جی سر. کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہے اور کسی کے پاس انفرادی طور پر جا کر کہے کہ مجھے ڈاکٹر بنا دو, اور وہ ان سے ساری کتابیں پڑھ لے, تو کیا اس کو ڈگری مل جائے گی؟ کیا اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ علاج کرے, لوگوں کا معالجہ کرے اور آپریشن کرے؟ مدارس کے قیام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں اپنے اساتذہ کی صحبت ملتی ہے, طلباء سے ایک دوسرے سے لیکن اس پس منظر میں تو پھر ہمارے نا امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کوئی عرض کیا نا, جیسے حضرت غامدی صاحب نے فرمایا, اس زمانے میں نوعیت یہ تھی کہ لوگ جا کر سیکھا کرتے تھے اور ان کو شوق بھی ہوتا تھا, ذوق بھی ہوتا تھا کہ جا کر سیکھیں, اپنی زندگیوں کو وقف کیا ان حضرات نے. آج یہ دور نہیں, آج مادی دور ہے. ایک ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ مختلف فنون کے غامدی صاحب کے پاس لاہور جائیں, ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ جو ہے حیدرآباد جائیں, یہ ناممکن ہے. اس لیے پھر دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ ٹھیک تھا. اس زمانے میں اگر کوئی شخص انفرادی طور پر پڑھتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی گمراہی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے. جیسا کہ ہاسپٹل کے نہیں, لیکن مسئلہ آپ کی بات بالکل بجا سر, آپ کو چونکہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو ثابت بھی کر دے کہ وہ علم کی, یعنی اصل چیز معیار جو ہے وہ علم کے ساتھ جب تک عملی زندگی اپنے اساتذہ کی نہیں دیکھے گا, اس وقت تک وہ علم جو ہے اس کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. اب مثلا فتویٰ دینا ہے, اب فتویٰ دینے کے لیے ہمارے یہاں کیا ہے کہ اسی وقت تو ایک آدمی کسی استادوں سے سیکھ لے, فتویٰ دے دے, وہ مفتیوں کی صحبت میں بیٹھے گا, کئی سال وہ افتاء کرے گا اور فتوے دے گا, تمرین کرے گا, بڑے اساتذہ اس کو چیک کریں گے, اس کے بعد اس کو کبھی اختیار دیں گے کہ جی اب آپ مفتی ہیں اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ لوگوں کو فتویٰ دے سکتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ گمراہ ہونے کا امکان اس میں رہتا ہے, اس میں رہتا ہے. مدارس کی میرا اس میں سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے علم کو ثابت کر دے, دلیل سے بات کہے, تو کیا اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں دلائل سے ثابت نہیں ہوتی, اس کے لیے صحبت کا بھی اثر ضروری ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو میں موضوع پر نیچے مسح کرتا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ موضوع پہنا ہوا ہو تو مسح اوپر کیا جاتا ہے, حالانکہ میل نیچے لگتی ہے لیکن مسح اوپر ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری چیزیں دلائل اور عقل سے ثابت نہیں, کہ ساری چیزیں دلائل اور عقل سے ثابت نہیں کی جا سکتی. دلائل اور عقلی چیزوں کے اعتبار سے تو بہت سے گمراہ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ دلائل میں کتنا آگے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی جو ہے وہ دلائل دینے کے, شیطان ان کے پاس آیا, دلائل دے کر ان کو گمراہ کرنے لگا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سارا مدار اس بات پر ہے کہ جب تک وہ اپنے علماء اور اکابر کی صحبت اختیار نہیں کرے گا علم کے ساتھ, اچھا اس میں میرا سوال اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عالم. یہ بات آپ کی واضح ہوگی. اب اس میں میرا سوال یہ کہ ایک شخص اگر باقاعدہ مدرسے کا فیض یافتہ ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھا ہے, پھر وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے مثال کے طور پر وہ جو بالکل گمراہی کی بات ہے, تو اس کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مدارس سے نکلنے کے بعد اپنے ذاتی طور پر فیصلہ دیتا ہے تو علماء اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھٹک گیا. بھٹکنے کے راستے تو ہر جگہ ہیں.
मतलब हर शोबे वो में सारे वो मेयारात तो पूरे कर रहे हैं ना जो मेयारात पूरे करने के बाद भटकने की चांस तो है ना, उसमें तो आप इनकार नहीं कर यानी सकते। भटकने का फैसला तो फिर वंस अगेन कुरान वो से, तो हदीस से। उलमा और कुरान और हदीस समझने वाले करेंगे कि भाई ये अब पटरी से उतर गया है, ठीक। लिहाजा इसको जो है ना इसकी फतवा इसकी चीजों का एतबार रखें। यानी असल फैसला कुन हैसियत जो है उन्हीं को वो हासिल। मदारिस जो अकाबिर उलमा की सोबत में चल रहे हैं और वो मदारिस जो अपने असलाफ के तरीकों के मुताबिक चल रहे हैं, उन्हीं की इत्तिबा करते हुए जो चलता है तो वो तो ठीक, ठीक है, और उसके अलावा चलेगा तो उसमें गुमराही की चल, ये नहीं कि सारे गुमराह होंगे, इम्कान हो जाएगा। इम्कान हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ यही सवाल आपके सामने रखूं और आपसे इस बारे में थोड़ी सी आप तनकीद कर लीजिए। असल में बात यह है कि जब आप एक बाकायदा निज़ाम बना देते हैं तो उसका मकसूद यही होता है कि कायदे की तालीम होने लग जाती है। तो मदरसे बन गए, अब जाहिर बात है कि आप लोगों से यही तकाजा करेंगे कि वो बाकायदा तालीम हासिल करें। जैसे मुफ्ती साहब ने आपको मिसाल दी कि एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, अगर आपने उसको लाइसेंस देना है या उसको आपने प्रैक्टिस करने की इजाज़त देनी है तो कोई मेयार तो बनाएंगे ना उसका। तो दीन के मामले में भी ये नहीं होना चाहिए कि अताई किस्म के लोग आए और वो आकर दीन लोगों को बताना शुरू कर दें। ये उसूल में बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात भी बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाई कि इल्म हासिल करने में उस्ताद का बड़ा किरदार होता है। आप घर में बैठ के किताब पढ़ लेते हैं, उससे ज़रूरी नहीं कि आप इल्म में वो गहराई हासिल कर सकें। आपको बड़े अहले इल्म की सोबत उठाना होती है, उनसे सीखना होता है, उनकी तरबियत के अपने अंदाज होते हैं। मैंने जो बात आपसे अर्ज़ की थी वो ये थी कि हमारे यहाँ दोनों दौर रहे और दोनों में ये चीज़ हासिल हो जाती थी। जब लोग अकाबिर उलमा के पास जाके इल्म हासिल करते थे तो ज़ाहिर है कि उनकी सोबत भी उठाते थे। मुझे खुद शरफ हासिल है, मेरे उस्ताद मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब 25 साल तक कमो बेश हमारी तरबियत करते रहे। मैंने इतना अरसा उनके पास गुजारा है, एक बड़ा अरसा मौलाना सैयद अबरुल्लाह साहब मौदूदी के पास गुजारा है। मौलाना सैयद अबरुल्लाह साहब मौदूदी की तालीम को अगर आप देखें तो मौलाना अशफाक अली खान से, मौलाना अब्दुस्सलाम न्याज़ी से, बड़े जलीलुल कद्र उलमा से उन्होंने पढ़ा है। तो एक तरीका वो था कि आप किसी बड़े आलिम के पास जाते थे, आप एक फ़न उससे हासिल करते थे, उसके पास रहते थे, उससे तरबियत पाते थे, फिर कोई दूसरा फ़न किसी दूसरे आलिम से हासिल कर लेते थे। ये भी वही तरीका था। यानी ये बात कि आदमी अपने तौर पर कुछ चीज़ों को पढ़ ले और उसके बाद दीन में या किसी दुनिया के इल्म में बात करना शुरू कर दे, ये तो किसी तरह भी ठीक नहीं हो सकता। अलबत्ता तरीके दो होंगे। अब जब मदरसों का बाकायदा निज़ाम आप बनाते हैं तो इससे सहूलत हो जाती है। सारे उलमा एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं या मुख्तलिफ फ़नून के माहिरीन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। किसी कायदे से किसी जगह से आप तालीम शुरू करते हैं, कायदे से कहीं तालीम खत्म होती है, तो ये बड़ी एक मुफीद बात है, यानी इसकी नफी नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसा ये हम रास्ता खुला रहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आज भी कोई आदमी उस तरीके से अहले इल्म से तालीम पाता है तो पा सकता है, लेकिन मुश्किलात ये है ना कि जैसे कि फ़िक़्ह के माहिर कहाँ मिलेंगे इनको, हदीस के माहिर कहाँ मिलेंगे, रिजाल के माहिर मदारिस के अंदर तमाम एक जगह जमा मिल जाएंगे। यानी ये एक बड़ी गैर मामूली सहूलत है जो मदारिस ने। और हमने हकीकतन ये बात नोट की है कि जिन्होंने अपने तौर पर इल्म हासिल कर लिया, कहीं रिजाल की बहस सीख ली, कहीं चले गए किसी से कुछ सीख लिया, तो वो बहरहाल उनके गुमराही के चांस बढ़ ही जाते। ठीक है, उसूल में तो यही बात मानी जाएगी। उसूल के लिहाज से तो यही बात ठीक है कि बाकायदा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। आपने दीनी उलूम में भी एक बाकायदा तालीमी निज़ाम बनाया है, हुकूमत भी उसके लिहाज से फैसले करती है। कितना बड़ा कोई आदमी किसी फन का माहिर हो, आप उसे मुलाजमत देने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि उसने कोई बाकायदा डिग्री। लेकिन असल मेयार जो जाए सब बात ये असल मेयार तो इल्म है, इल्म है और बात मेयार कुरान और सुन्नत है। इल्म के साथ हमारे इल्म में सोहबत का बहुत बड़ा दखल है। ठीक है, मसाइल को समझना, फुरूई मसाइल में आना, ये हर आदमी अपने तौर पर निकलेगा रखेगा तो बहुत मसाइल। अच्छा, एक दूसरा मैं चाहता हूं दोनों चीजें दोनों चीजें रहेंगी। मैंने तो इसलिए अर्ज किया ना आपसे कि देखिए सोहबत उठाने के लिए दोनों तरीके हैं। आप किसी मदरसे में चले गए, बात ये कि इल्म आप किसी साहिब इल्म की सोहबत में आपने कुछ वो किताब की बात नहीं कर रहे, मकसद ये कि आलिम कहलाने के लिए इस दौर के अंदर हम उसी वक्त कहेंगे जब वो किसी मदरसे या किसी बड़े अकाबिर उलमा के उनकी पर वो हाथ हो और उन्होंने बाकायदा डिग्री दी हो और उन्होंने कहा हो कि वाक़तन ये इस काबिल है कि ये आलिम कह सकते हैं, इनको तो फ्री कहा जाए। ठीक है, ये एक आपका नुक्ता नजर है। नहीं, दोनों तरीके, इसमें कोई खास इख्तलाफ नहीं। मैं भी ये बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ कि एक आदमी अपने तौर पर 4 किताबें पढ़े तो उसको हक हासिल हो जाता है। और इस दौर के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं असल में उसको अहले इल्म से इस्तेफादा करना है। मसला ये है कि उसूल में जैसे हम इस बात को मानते हैं तो इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा हमारी ट्रेडिशन से बाहर हो जाते हैं। यानी ये उन्होंने ऐसी बात नहीं है, वो उस रिवायत के मुताबिक उस रिवायत के मुताबिक वो दौर सही था। लेकिन ये मादी और फितने का दौर है, इसके अंदर हर तबका अगर इस तरीके से किताबें पढ़कर और मसाइल बताने शुरू कर देगा। अब मैं ऐसे ऐसे लोग सुन रहा हूँ जो दीन की बातें कर रहे हैं, जो सारी जिंदगी गाना गाते रहे
اور اب میڈیا جو ہے ان کو جو ہے وہ اسلامیات اور دین پڑھانے کے لیے مقرر کر رہا ہے، اور وہ کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، گانا گاتے رہے اور اب آ کر وہ جو ہے وہ دین کا درس دے رہے ہیں. تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ اگر ہم اس یعنی میں آپ کے گنجائش پیش نظر رکھیں، یہ پہلو ہیں. ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اس میں گنجائش رکھنی ہی اس دور میں غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایسے گفتگو کو میں چاہتا ہوں ذرا سا ہم آگے بڑھائیں، بات آگے کرتے ہیں. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہے صورت؟ جی بہرحال اس میں تائید کرتا ہوں اس بات میں کہ ایسے لوگ جن کا دین کا علم بہت ناقص ہے، جنہوں نے چند سنی سنائی باتیں اپنے ہاں اخذ کر رکھی ہوتی ہیں، وہ 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دین بتانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ دروازہ نہیں بند کر سکتے کہ ایک آدمی مدرسے میں نہیں گیا لیکن اس نے اکابر اہل علم سے فنون پڑھے ہیں، علوم پڑھے ہیں، اپنے طور پر تحصیل کی ہے، اس میں بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اس طرح کا جو بھی آدمی کوئی تحقیق کا یا علمی کام کرنا چاہتا ہے اس کا ایک پورا پس منظر ہو علمی تحصیل. جی بالکل. وہ پس منظر اس نے انفرادی طور پر اساتذہ کی صحبت میں رہ کے حاصل کر لیا یا کسی مدرسے میں تعلیم پا کے حاصل کر لیا. اس میں صرف ڈاکٹر صاحب سے میں اس بات پہ کہوں گا کہ اس دور کے اندر اس دوسری چیز کو جائز یعنی نہ اجازت دی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جو اپنے طور پر پڑھنے کے بعد جو حاصل کر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. ایک بڑا مسئلہ جو دینی مدارس کے حوالے سے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جو شخص دینی مدارس میں چلا گیا، اب وہ اگر حنفی گیا ہے تو حنفی ہی باہر نکلے گا، وہ شافعی گیا ہے تو شافعی باہر نکلے گا، وہ بریلوی گیا ہے تو بریلوی باہر نکلے گا، اور اگر دیوبندی گیا ہے تو دیوبندی باہر نکلے گا. یہ جو پس منظر ہے مدارس کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے اس جامعہ کے اندر 85 طلبہ شافعی المسلک ہیں. یہ بات جو آپ نے کہی ہے سارے مدارس کے بارے میں ٹھیک ہے؟ سارے مدارس کے بارے میں، یعنی وہاں سارے مدارس میں چاروں فقہ پڑھائے جاتے ہیں، چاروں فقہ پڑھائے جاتے ہیں، اور طلبہ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں. آپ جس مسلک پہ ہیں شافعی ہیں تو آپ شافعی ہیں. ہم طلبہ کو تائید کرتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں دارالافتاء کے اندر چونکہ لیکن یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ شافعی ہیں تو شافعی رہیں، یہ تو پھر وہی بات ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ آپ اپنا مسلک تبدیل نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم اپنے مسلک کو حنفی مسلک کو راجح سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کا مسلک چھڑانے کے لیے آپ کو دینی مدارس قائم کی. آپ کو چاروں مسلک بتا دیے گئے، آپ کا دل جہاں ٹھکے اس کو اختیار کریں. اب ہمارے یہاں دارالافتاء ہے، وہاں پر 1-2 مفتی بیٹھتے ہیں شافعی مسلک بتانے کے لیے. طلبہ بھی شافعی ہیں. پاکستان کے اندر اگرچہ حنفی زیادہ ہیں لیکن شافعی مسلک کے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے شافعی اساتذہ بھی بٹھائے ہوئے جو شافعی مسلک بتائیں گے. تو مدارس میں چاروں فقہ پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف اگر ہے بھی تو بعض جزوی اور فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اور یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا لیا نہیں اٹھایا، رفع دین کیا یا نہیں کیا. اختلاف کے دوسرے پہلو کو لے لیتے ہیں کہ بریلوی دوسرا دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ آپ نے اہل حدیث بھی اس میں شمار کر لیا. جی اہل حدیث جو ہے وہ تو چاروں ائمہ سے مطلب کسی کی تقلید لیکن نہیں ہے تو کرتے. دینی مدارس ان کے بھی ہوتے ہیں. بات تو یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسائل جو ہیں ہمارے ہاں جو اصل بڑے ادارے ہیں ان مسائل پر بالکل بحث نہیں کرتے. اب جامع بنوریہ ہے، ایک بات کر رہا ہوں، یا بنوری ٹاؤن ہے، یا دوسرے ادارے ہیں، وہاں پر خالص تعلیم دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ فروعی اختلاف دیوبندی بریلوی قطعاً نہیں چھیڑے جاتے، اور اس پر کوئی بات نہیں. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے چونکہ ہمارا سلسلہ علماء دیوبند سے جا کے ملتا ہے تو طالب علم خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ مدرسہ مسلک دیوبند کے علماء کا ہے. لیکن وہاں پر ہم مدرسے کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی اگر اس نے صلاۃ السلام نہیں پڑھا یا پڑھ لیا تو یہ کافر ہو گیا. اس میں ایک بات اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس وقت ہمارے یہاں بہت سے بریلوی مسلک کے طلبہ اور مختلف سیاسی جماعتوں کی تنظیموں کے طلبہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ کوئی بات نہیں. اس میں جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مدرسوں کا آؤٹ پٹ جب مارکیٹ میں آتا ہے، سوسائٹی میں آتا ہے، تو اس وقت پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بریلوی تھے تو بریلوی ہیں، اور دیوبندی تھے تو دیوبندی ہیں، وہابی تھے تو وہابی تھے. اس میں جو اصل خرابی کی وجہ مدارس نہیں ہوا یہ ہے کہ میں آپ نے عرض کروں کہ بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا علم حاصل نہیں کیا، یا مدرسوں میں 6 مہینے یا 1 سال رہے اور کیسٹوں میں تقریریں یاد کر لیں. اب کراچی کے اندر 70-80% مساجد کے اندر وہ خطباء ہیں، وہ امام ہیں کہ جو مستقل عالم نہیں ہیں، جنہوں نے 1 سال اور 2 سال پڑھا اور کوئی کیسٹیں سن لی، اور سننے کے بعد ان کے اندر ایک ذہن بنا لیا، اور اس کے مطابق چونکہ ان کے پاس علم تو ہے نہیں کہ جس پر وہ بات کر سکیں، تو پوری مسجد والوں کو اسی پر لگا کے رکھا
کہ جی اس نے یہ نہیں پڑھا تو یہ کافر ہو گیا. لیکن پھر یہ کہ ان کے خلاف اگر گورنمنٹ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں اب چاہیے تو مدارس کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ بھئی علماء اکرام کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے بات آنی چاہیے کہ انہیں کوئی سرٹیفکیٹ ملے نہیں. وہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ مساجد میں جو ائمہ کا تقرر ہے، اب آپ ایک ہاسپٹل کھولتے ہیں اس میں تقرر کا معیار ہے کہ ڈاکٹر ہو، اس کی ڈگری ہو، لیکن مساجد کے اندر آپ چلے جائیں، آپ سروے کر لیں، زیادہ تر جس نے ٹوپی پہن لی، پگڑی باندھ لی، داڑھی بڑی رکھ لی اور تقریر اچھی کرنے لگا، چند کیسے یہ معیار ہے، وہ معیار ہے. میں چاہتا ہوں اور پھر دوسری بات، مسجدوں کے اندر جو تقرر کرنے والے کمیٹیاں ہیں ان میں تمام وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اس تو بارے کم میں از کم اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کوئی قانون بنائے. میں کہتا ہوں فرقہ واریت جو ہے یہ حکومت خود کرواتی ہے. اگر یہ چاہے کہ علماء کونسل ہو، چلو ایک بریلوی مسلک کے علماء کی ہو، ایک دیوبندی مسلک کے علماء کی ہو، تاکہ مساجد کے اندر وہ کونسل تقرر کرے تو معلوم ہو کہ صحیح میں یہ چاہتا ہوں اس موقع پہ جاوید صاحب کی رائے لوں. جاوید صاحب 2-4 باتیں اس وقت ابھی ہوئی ہیں تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ٹھیک ہے آبزرویشن لوگوں کا یا غلط ہے؟ دیکھیے اس میں بھی 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے مولانا نے بتایا بہت سے مدارس میں اب یہ چیز ہونے لگ گئی ہے کہ وہاں آپ ساری فقہیں پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ اب ہونے لگا ہے. اس سے پہلے یہ طریقہ نہیں رہا. اس سے پہلے تو حنفی مدارس میں حنفی فقہ پڑھائی جاتی تھی اور امام شافعی کے اوپر تو عام طور پر تنقید ہی ہوتی تھی، یعنی ان کے نقطہ نظر کو مقابل میں رکھ کر یہ بتایا جاتا ہے. پہلے بھی ہندوستان کے سہارنپور اور دیوبند کے جتنے مدارس ہیں آپ اس کی تحقیق کریں، وہاں چاروں مسلک پڑھائے جاتے ہیں. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے جو شرح لکھی ہے اوجز المسالک شرح موطأ مالک، وہ امام مالک کی کتاب کی شرح لکھی. وہ ہے حنفی عالم، شرح کر رہے ہیں مالک کی کتاب کی. میں اپنی بات مکمل کر لوں تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو خود تائید کی اس بات کی کہ مولانا کے ہاں بھی اب بعض مدارس میں اس کا اہتمام ہونے لگا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں یہ اہتمام اس درجے میں نہیں ہوتا تھا کہ تمام فقہا کو باقاعدہ طریقے سے پڑھایا جائے، ان کے اصول بتائے جائیں، یہ بتایا جائے کہ وہ کس طریقے سے دین پہ غور کرتے ہیں. تقابل میں بعض چیزیں زیر بحث آ جاتی تھیں اور ہمارے جو بڑے اکابر علماء تھے وہ اپنے طریقے پر ظاہر ہے کہ ان مسالک کے اوپر ایک نظر بھی ڈال لیتے تھے. تو اس معاملے میں ترقی ہوئی ہے، بہتری بھی ہوئی ہے، اصلاح بھی ہوئی ہے. بہت سے مدارس اب میں جانتا ہوں ایسے قائم ہو گئے ہیں کہ جس میں ایسی کتابیں لوگ پڑھا رہے ہیں جن میں ساری فقہوں کے اوپر ایک نظر ہو جاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں تقلید کے اصول کو عام طور پر مانا جاتا ہے. اہل حدیث کے علاوہ باقی ظاہر بات ہے کہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، دوسرے لوگ ہوں، وہ تقلید کو بطور ایک اصول کے مانتے ہیں. جب آپ تقلید کو بطور ایک اصول کے مانتے ہیں تو پھر آپ یہی تعلیم دیں گے ایک آدمی کو کہ اگر تم شافعی ہو تو تمہیں شافعی ہی رہنا چاہیے، اگر تم حنفی ہو تو تمہیں حنفی ہی رہنا چاہیے، مالکی ہو تو تمہیں مالکی ہی رہنا چاہیے. یہ تقلید کے اصول کا لازمی تقاضا ہے. یعنی اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے تو اس اصول کی صحت اور عدم صحت پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اس اصول کو مانتے ہیں وہ یہی تعلیم دیں گے. یہ تو کسی حال میں بھی وہ اجازت نہیں دیں گے کہ ایک آدمی اگر حنفی ہے تو وہ اپنا مسلک تبدیل کر لے، کیونکہ مسلک کے تبدیل کرنے کے لیے تو پھر آپ کو استدلال پر رائے قائم کرنی ہوگی. تقلید کا اصول آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہمارا جو اس وقت دینی علم ہے اس میں کم سے کم حنفی جتنے بھی مدارس یہاں موجود ہیں، شافعی مدارس میں بھی یہی صورتحال ہے، اسی طریقے سے باقی مدارس میں بھی، اس میں تقلید کو بطور ایک اصول کے مانا بھی جاتا ہے، دینی اصول کے. تقلید کو بطور ایک اصول کے مانا بھی جاتا ہے، دینی اصول کے پڑھایا بھی جاتا ہے. اور اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ایک مسلک سے دوسرے مسلک کی طرف عدول کرے، ایک مسلک کو چھوڑ دے اور دوسرا مسلک اختیار کر لے. یہ معاملہ مذہب میں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی عیسائی سے مسلمان ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حنفی ہوتے ہوئے شافعی مسلک اختیار کرے. یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ تعلیم آپ دیں گے تو اس تعلیم کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شافعی ہو اور وہ پھر حنفی بن کے نکل کھڑا ہو، حنفی اور شافعی بن کے نکل کھڑا ہو. تقلید کے اصول کو یا تو آپ مانیں گے یا پھر اس تقلید کے اصول کو نہیں مانیں گے. تو تقلید کے اصول کو جب تک مانا جائے گا نتیجہ یہی نکلے گا. اس میں جیسا میں چاہتا ہوں کہ تقلید کے اصول پر تفصیل سے بات ہو، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے شرکا سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں. یہ گفتگو جی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، ہمارے اہل علم کی رائے. اس حوالے سے کچھ سوالات اگر آپ کرنا چاہیں یا آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کا سوال جناب. موجودہ جو جاوید صاحب نظام تعلیم ہے مدارس کا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نہج پر اس کو مزید بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے؟ یہ پہلی بات جو میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا وہ یہ ہے
کہ دینی تعلیم اختصاصی تعلیم ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک آدمی کو ڈاکٹر بناتے ہیں, ایک آدمی کو انجینئر بناتے ہیں, اسی طریقے کی اختصاصی تعلیم آپ دین میں دیتے ہیں. اختصاصی تعلیم کے لیے میرے نزدیک یہ لازم ہے کہ اس میں پہلے براڈ بیس تعلیم دی جائے, عمومی تعلیم دی جائے. عمومی تعلیم بالکل ایسے ہی جس طریقے سے آپ ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹری کے کسی اسکول میں نہیں بھیجتے, آپ اسے عام تعلیم کے ایک مدرسے میں ڈالتے ہیں. وہ اس عام تعلیم میں 12 سال تک کم و بیش بہت سے مضامین پڑھتا ہے. 8ویں جماعت میں جا کر آپ کہیں اس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ اگر اس نے انجینئرنگ میں جانا ہے تو چند مضامین کا اضافہ کر لے یا چند مضامین دوسرے رکھ لے. اسی نوعیت سے آپ دوسرے بہت سے نقطہ ہے نظر کو بھی اس میں اختیار کرتے ہیں. 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد پھر ایک آدمی میڈیکل کالج میں جاتا ہے. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں بھی یہ اصلاح ہونی چاہیے, یعنی دینی تعلیم کی ابتدا 12ویں جماعت کے بعد کی جانی چاہیے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی تعلیم کی ابتدا کرتے ہیں, تاکہ طالب علم خود فیصلہ کرے اس موقع کے اوپر مجھے دین کا عالم بننا ہے یا مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے. پہلے 12 سال تک ہر حال میں آپ کو عمومی تعلیم دینی چاہیے. عمومی تعلیم کے مدارس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح بعض مدارس میں آپ پری انجینئرنگ کے طلبہ کو ایک کمبینیشن کہتے ہیں وہ اختیار کر لیں, اسی طرح پری میڈیکل کے طلبہ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ چند مضامین اپنے ہاں دوسرے اختیار کر لیں. آپ ہیومینٹیز کے طلبہ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نوعیت کے مضامین رکھ لیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے تمام مدارس میں جتنے بھی آپ کے دنیاوی علوم کے مدارس ہیں ان میں 8ویں جماعت کے بعد لوگوں کو اس بات کا حق دے دیں کہ وہ دینیات گروپ بھی اختیار کر لیں. اس میں عربی زبان اور بعض اس طرح کی بنیادی چیزیں ان کو پڑھا دی جائیں جس کے بعد وہ اختصاصی تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کی تفریق ختم ہو جائے گی, اور یہ میرے نزدیک ضروری ہے کہ ختم ہو جائے. یعنی دینی تعلیم اختصاص کے درجے میں ہونی چاہیے جا کے. جب 12ویں جماعت کے بعد دیوبندی اپنے مدارس قائم کریں, بریلوی اپنے مدارس قائم کریں, کوئی اور نقطہ نظر کے لوگ اپنے مدارس قائم کریں. میں چاہتا ہوں کہ ان کا سوال لے لوں پہلے. ایک آدمی جب دینی مدرسے میں دینی تعلیم ہی حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو پھر یہ کہنا کہ جی وہ 12 سال تک دنیاوی علوم حاصل کرے, پھر 12 سال وہ عالم ہے, 25 سال کی عمر میں جا کر وہ فارغ ہوگا. دنیا کے باقی لوگوں میں آپ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں طالب علم کو, ان کا جواب پورا ہو جائے تو وہ بات, میں دونوں باتیں لے لیتا ہوں. میں چاہتا ہوں بات اپنی پوری کر لیں, اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آ جاؤں. دیکھیے میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ اختصاصی تعلیم کے لیے ایک طالب علم کو آپ ڈاکٹری کے مدرسے میں بھیج دیں, یہ بالکل خلاف عقل ہے. یعنی اس کو پہلے عمومی تعلیم پانی چاہیے تاکہ سوسائٹی سے اس کا تعلق قائم ہو, عمومی مضامین کو وہ سیکھ لے. میں وہ جواب پورا کرنے اجازت دیں تو میں اپنی بات پوری کر لوں. وہ پہلے ان چیزوں کو سیکھ لے جن سے اس کا سوسائٹی سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو انتخاب کا موقع دیں 8ویں جماعت میں جا کے کہ اب وہ اپنا راستہ متعین کرے. ہو سکتا ہے کہ قدرت نے اس کو عالم بننے کے لیے نہ پیدا کیا ہو, ممکن ہے کہ اس کو خدا نے مصور بننے کے لیے پیدا کیا ہو, شاعر بننے کے لیے پیدا کیا ہو, ادیب بننے کے لیے پیدا کیا ہو, سائنسدان بننے کے لیے پیدا کیا ہو. تو کسی بچے کے بارے میں یہ فیصلہ ہی میرے نزدیک عقلی اور علمی لحاظ سے غلط ہے. اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کم سے کم 12 سال کی تعلیم پانے کے بعد, جیسے وہ باقی امور میں فیصلہ کرتا ہے. پہلے اس کو براڈ بیس تعلیم ملنی چاہیے. براڈ بیس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر جینے اور اس تک ابلاغ کرنے کی ضرورتیں ہیں وہ اس کی پوری ہو جائیں. آپ باقی تمام علوم میں ایسے ہی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ انجینئرنگ کے لیے کوئی باقاعدہ اسکول قائم کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں دینی تعلیم اختصاصی تعلیم. مجھے بھی موقع دیں بولنے کا. میں آپ کی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ پہلے عمومی مدارس, جو طالب علم عمومی مدارس میں 12 سال پڑھے گا, آپ یہ بتائیں کہ اس کا ذہن, آج کل کے جو اسکول کی تعلیم ہے وہاں موسیقی سکھائی جاتی ہے, وہاں پر بچوں کو ماں باپ کی پٹائی کرنا سکھایا جاتا ہے, اساتذہ کی بے ادبی سکھائی جاتی ہے. یعنی ہمارے یا تو عمومی مدارس ایسے ہوں جیسے سعودی عرب یا عرب ممالک میں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہوتی ہے ساتھ میں عمومی تعلیم بھی ہوتی. ہمارے یہاں 2 بن گئے ہیں گروپ, اور بنا دیے گئے ہیں, یہ انگریز نے بنایا. جب یہ بر صغیر میں آئے انہوں نے کہا ایک کا نام رکھا ملا, ایک کا نام رکھا مسٹر. مسٹر کو یہ کہا گیا کہ بھائی اگر تم ملا کے قریب آئے تو تمہیں حکومت بات ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں, جب عمومی تعلیم ہمارے یہاں اتنی ناکارہ ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد طالب علم کبھی دین کے قریب نہیں آئے گا, تو ہماری رائے یہ ہے کہ جو طالب علم یا جن کے والدین اگر اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اولاد دین سیکھے تو ان کو دین سکھایا جائے خالصتاً, اور ساتھ میں عمومی تعلیم بھی جیسے ہمارے جامعہ یا دوسرے جامعہ میں ہو رہی ہے, حساب بھی پڑھایا جاتا ہے, انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے, کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. لیکن عمومی مدارس میں اگر آپ ایک بچے کو بھیج دیں گے اور اس کے بعد اس کو یہ توقع رکھیں گے کہ وہ عالم بنے, وہ قطعاً نہیں آئے گا. 12 سال میں جب اس کا ایک ذہن بن جائے گا, اور وہ ذہن بناتے ہی دین کے خلاف. اب میں آپ کو بتاؤں اسکول کے اندر جو دینیات ہے وہ ہے ایک مذاق کا گھنٹہ.
وہاں پر دینیات وہ استادوں کو دی جاتی ہے جن کا دین سے کوئی تعلق. گزشتہ دنوں میں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ اسکول میں ایک ماسٹر صاحب آئے آ کر کہنے لگے کہ جی آج اذان کا سب ہوگا, سب نے ککڑو اذان دینا. یہ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے عمومی مدارس کے اندر جب تک نصاب تعلیم جس طریقے سے دینی مدارس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر عمومی تعلیم, ان کی بات ذرا مختلف ہے, میں چاہتا ہوں ان کی بات واضح کر دوں جو میں سمجھا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اور دنیا کے نظام کی جو دوئی ہے وہ کوئی حد نہیں, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس معاملے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی کہتے ہیں کہ یہ عہد غلامی کی بدعت ہے. یعنی یہ جاوید صاحب نہیں کہہ رہے, یہ ابو الحسن علی ندوی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور نام بتاتا ہوں, ٹکڑا دخل کیا پورا جملہ تو پورا, میں آپ کو پوری کتاب کا نام بتاتا ہوں. دیکھیے مولانا مناظر احسن گیلانی کا, مولانا مناظر احسن گیلانی نے جن کا آپ حوالے میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا ہے یا اسکول قائم کیا. میری بات سن لیجیے, مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس موضوع پہ پوری کتاب لکھی ہے وحدت تعلیم, اور وہ ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. وحدت تعلیم کا کوئی ہم انکار نہیں کرتے, لیکن جب عمومی مدارس میں 12 سال ایک لڑکا پڑھے گا اس کو قطعاً جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ وہ دینی مدارس کے اندر پڑھے, الا یہ کہ کوئی تبلیغی مل جائے, تبلیغی جماعت میں سے وابستہ ہو جائے, یہ دینی حلقوں سے وابستہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. چونکہ ہمارے ہاں بالکل دو فکر الگ الگ پڑھائے جا رہے ہیں. یا تو یہ ہے کہ ہمارے عمومی اسکولوں کے اندر دینی مزاج کی قرآن, اب آپ بتائیں کہ ایک طالب علم میٹرک پڑھ لیتا ہے, اس کو کیا دینیات کی نازلہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. میٹرک کرنے والا طالب علم نازلہ قرآن پاک نہیں جاتا. اب جب وہ 12 سال پڑھ لے گا جس کو نازلہ قرآن پاک نہیں آئے گا وہ کس طرح عالم بنے گا؟ آپ خود بتائیں. آپ میں اگر یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو آپ پوچھ لیں کہ میٹرک کا طالب علم جو ہے وہ نازلہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, اجازت ہے مجھے میں اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر عرض کر دوں. دیکھیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ ہماری عمومی تعلیم کے نقائص کیا ہیں, وہ اپنی جگہ دور کرنے کی چیز ہے, لیکن صحیح اصول کیا ہے؟ صحیح اصول کیا یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم کی تفریق قائم رہنی چاہیے. صحیح اصول یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی نظام ہونا چاہیے تعلیم, نہ اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق قائم رہنی چاہیے, نہ مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق قائم رہنی چاہیے. یہ تفریق کیسے ختم ہوگی؟ یہ تفریق اس طرح ختم ہوگی کہ 12ویں جماعت تک آپ کی عمومی تعلیم لڑکے کو اس قابل بنا دے کہ اگر وہ عالم بھی بننا چاہے تو آگے جا سکے. کیسے بنے گا؟ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ سائنس کے لیے, جس طریقے سے ہیومینٹیز کے لیے آپ الگ الگ گروپ بناتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی آپ کو کہ آپ طالب علم کو ایک جگہ سے شروع کریں گے, 8ویں جماعت کے بعد آپ کہتے ہیں یہ ہیومینٹیز گروپ میں چلا جائے, آپ کہتے ہیں یہ سائنس گروپ میں چلا جائے, آپ کہتے ہیں یہ پری انجینئرنگ میں چلا جائے, آپ کہتے ہیں یہ پری میڈیکل میں چلا جائے. ایسے ہی طالب علم کو اس بات کے انتخاب کا موقع دیجئے, وہ دینیات گروپ کو اختیار کر لے. وہ اسی اسکول کے اندر دینیات کی چیزیں پڑھے گا, عربی زبان پڑھے گا, وہ بنیادی چیزیں پڑھے گا جس کے لیے ایک عالم بننے کے لیے اس کو آگے کچھ مضامین رکھنے ہیں. 12ویں جماعت کے بعد آپ اختصاصی تعلیم کے مدرسے قائم کریں. اب رہ گئی یہ بات کہ اس نوعیت کا ہمارا عمومی تعلیم کا نظام ابھی نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. تو علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسی درسگاہیں قائم کریں جنہیں میں پہلے 12 سال کی عمومی تعلیم کے الگ نظام میں طلبہ کو پڑھایا جائے, اپنے اہتمام میں قائم کریں. ایسے مدرسے میں آپ کو یعنی دنیوی تعلیم کے مدرسے ایسے بتا سکتا ہوں جن کے اندر بہت اچھا ماحول ہے, جن کے اندر بڑی عمدہ دینی تربیت دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب سارے مدارس, دنیوی علوم کے مدارس کی بات کر رہا ہوں, ایسے اسکول سب حکومت قائم کرتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت ہے اس بات کی. تو میرے نزدیک ایسے کرنا چاہیے کہ آپ 12 سال کی تعلیم کے ابتدائی مدرسے قائم کریں, ان مدارس کے اندر عمومی تعلیم سے ابتدا کریں, ان کے اندر اسی طریقے سے آہستہ آہستہ طالب علم کو اس جگہ پر لے جائیں کہ وہ FFSC کرنے کے بعد اگر یہ فیصلہ کرے, گزارش اگر میں اپنی بات مکمل کر لوں تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس عمومی تعلیم کے بعد 12 سال کے بعد طالب علم اس قابل ہو کہ اگر اس یہ فیصلہ کرے کہ میرے والدین نے مجھے جس رخ پہ ڈالا تھا میں اس کے بجائے کوئی اور رخ اختیار کرنا چاہتا ہوں, تو اسے اس کا حق باقی رہے, تاکہ وہی لوگ دین کے عالم بنے جو اپنے فیصلے سے, اپنی رائے سے, سوچ سمجھ کر دین کے عالم بننا چاہتے ہیں. پھر اختصاصی تعلیم کے لیے آپ ادارے قائم کیجئے, 4 سال 5 سال 6 سال پھر بہت کافی ہوں گے. آپ ماسٹر کرا دیتے ہیں نا 6 سال کے اندر, بس کافی ہے. میرے نزدیک عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم میں وحدت پیدا ہو. انجینئر بننے والا طالب علم بھی اسی جگہ سے تعلیم شروع کرے, عالم بننے والا طالب علم بھی وہیں سے تعلیم شروع کرے, ڈاکٹر بننے والا طالب علم بھی وہیں سے تعلیم شروع کرے. ایک نظام تعلیم میں لوگ پڑھیں, اور جو قاعدہ ہے, میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ سب طلبہ کو ہم انجینئر اور ڈاکٹر بناتے ہیں, ایسا نہیں کرتے. عمومی تعلیم سے شروع کرتے ہیں, 8ویں جماعت کے بعد انتخاب کا ایک حق دیتے ہیں,
FA-FSC تک وہ تعلیم پانے کے بعد پھر میڈیکل کالج میں جاتا ہے. تو جس جگہ پر وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے اس جگہ پر اصل میں اس کو دینی تعلیم کی درسگاہ میں جانا چاہیے. عمومی تعلیم میں خرابیاں ہیں، بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، آپ عمومی تعلیم کے اچھے ادارے خود قائم کر دیجیے. یہ جو جائز صاحب نے بات کہی کہ مدارس کے اندر یہ تمام چیزیں اب قائم ہو چکی ہیں. یعنی اب ہمارے یہاں عمومی تعلیم مدارس میں دی جاتی ہے، لیکن اس ماحول میں دی جاتی ہے کہ جہاں بچہ دینداری کے ماحول میں رہے. نہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کا پیرلل نظام بھی موجود ہے. اگر ہم بچوں کو عمومی تعلیم کے لیے عمومی مدارس میں بھیج دیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے بچے کبھی بھی دین نہیں سیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے وہاں کا ماحول یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کو موسیقی سکھائی جائے، وہاں کا ماحول یہ ہے کہ وہاں کرکٹ لازمی ہو، وہاں کھیل تفریح لازمی ہو، وہاں نمازوں کے اوقات نہ دیے جائیں اور اساتذہ دین کا مذاق اڑائیں. یہ عمومی تعلیم کی ڈاکٹر صاحب اس وقت بات کریں جس وقت نصاب تعلیم عمومی تعلیم کا ایسا ہو کہ جس کے اندر کچھ دین بھی ہو اور دنیا کی تعلیم، اور جو مدارس لیکن اس میں جو ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں، لیکن موجودہ عمومی تعلیم کے بعد اگر آپ یہ چاہیں گے کہ 12 سال کے بعد طالب علم عالم بننے کے لیے آئے، وہ علماء کا مخالف تو پیدا ہوگا، موافق کبھی پیدا نہیں ہوگا. دینی مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے تو کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس نصاب سے گزرنے والا ایک شخص، ہمارے پاس تو دیکھیے جو معاشرے میں لوگ آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی مسجد میں پڑھانے والے کو یا کسی عالم کو روک کے اس سے قرآن کی کوئی بات سمجھنا چاہیں تو قرآن کی آیت کا اکثر اسے فہم بھی نہیں معلوم ہوتا. اسے حدیث کا حوالہ دیں، وہ بہت اطمینان کے ساتھ جو ہے غلط حدیث جو ہے وہ کوٹ کر دیتا ہے. یعنی پھر اس سے چلیے، یہ تو ایک بعض علماء اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ 100% ہے کہ کارل مارکس نے کیا کہا ہے، میک گل نے کیا کہا ہے، فرائڈ نے کیا کہا ہے، ایڈلر نے کیا کہا ہے، ایڈم اسمتھ نے کیا کہا ہے. یہ لوگ جو اس وقت دنیا پہ حکمران ہیں فکری طور پہ، اس نے ان کا نام بھی نہیں سنے ہوتے. تو دنیا کے تعلیم کے چلیے اپنے نقائص ہیں، لیکن آپ کے مدرسے کا ایک عالم دنیا سے بالکل ناواقف ہوتا ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس دنیا میں کھڑا ہے. جب وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے تو سوسائٹی لگتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے کان بند ہیں، وہ نہیں سن سکتی، وہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتے. میرا خیال یہ کہ سب سے بڑی بات آپ نے کبھی مدارس میں گئے نہیں، ایک بات تو یہ نہیں. جن لوگوں کے نام لیے ہیں کیا آپ کے افراد سے واقف کرایا جاتا ہے؟ اماموں کے نام لیے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں مساجد کے امام 70% وہ ہیں جو غیر عالم ہیں. صرف ٹوپی اور داڑھی رکھنے والوں کو ہم نے علماء سمجھ لیا ہے. ان کا تقرر کس بنیاد پر ہوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. فیصلہ کرنے والی وہ کمیٹیاں وہ تقرر کرتی ہیں جو مسجد میں سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، وہ کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے. جو آدمی تاجر ہوگا، اچھا میں آپ کا استدلال مان لیا کہ وہاں پہ غلط لوگ ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیے باقی ہمارا نصاب تعلیم اتنا کافی شافی ہے. نہیں، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. دیکھیے اس وقت دنیا میں فرائڈ حکومت کر رہا ہے، اپنے نقطہ نظر کی بنیاد پہ جس فحاشی کا ہم رونا روتے ہیں اس کو ویسٹ نے جسٹیفائی کر دیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ فرائڈ کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب نصاب تعلیم جو ہمارا مرتب کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں. ایک آدمی ڈاکٹر ہوں، آپ اس سے انجینئرنگ کے سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم فحاشی کا رونا رو رہے ہیں، ہم عریانی کا رونا رو رہے ہیں، ہمارا میڈیا اس سے متاثر ہے. جس شخص نے اس کو فروغ دیا ہے اس کے فکر سے ہمیں واقفیت نہیں، ہم اس کا کیا توڑ رہے ہیں؟ مدارس جس بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں وہ بنیاد ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا. ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ دنیا کے نظام تعلیم کی، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کچھ کہوں، اگلا سوال کروں. جاوید صاحب آپ کی اس ڈسکشن کے بارے میں رائے لے لیں تاکہ پھر بات ہم آگے بڑھا. بات ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آگے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم میں وحدت ہونی چاہیے. اس وقت تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں یا ہماری عمومی تعلیم میں کیا خرابی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن تعلیم میں وحدت ہونی چاہیے، یہ ایک اصولی بات ہے. تعلیم ایک جگہ سے شروع ہونی چاہیے اور تمام شعبوں کے لوگوں کو اسی عمومی تعلیم کے بعد اختصاصی تعلیم کی طرف، اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. یہ اصولی بات ہے. جب تک آپ یہ معاملہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے معاشرے میں دوئی اور تفریق ختم نہیں ہوگی. علماء میں اور عام لوگوں کے مابین جو اس وقت ابلاغ کے رشتے منقطع ہوئے ہیں یہ کبھی اپنی جگہ پر استوار نہیں ہوں گے اور ہم ایک اور زبان بولتے رہیں گے، دوسرے لوگ ایک اور زبان بولتے رہیں گے. ہماری عمومی تعلیم کو بہتر ہونا چاہیے. اس میں کیا خامی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، آپ اسے موضوع بنائیں گے تو میں بہت سی باتیں عرض کروں گا کہ اس میں کیا اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن یہ اصولی بات. دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دینی تعلیم کا آپ نظام بنائیں، وہ دیوبندی حضرات بنائیں، وہ بریلوی حضرات بنائیں، وہ حنفی بنائیں، وہ شافعی بنائیں، اس میں قرآن مجید کو محور اور مرکز ہونا چاہیے. قرآن مجید دین میں یہی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو میزان اور فرقان قرار دیا ہے، چنانچہ اس کو اسی حیثیت سے پڑھایا جانا چاہیے. تعلیم میں روح کی طرح اس کو اترا ہوا ہونا چاہیے. پورے قرآن مجید کے اوپر لوگوں کی ایک نظر ہو، وہ جانیں کہ اس کتاب پر کیا کام ہوا ہے، مختلف اہل علم میں کیا آراء دی ہیں. دین کے عالم کی حیثیت سے ان کا قرآن مجید کا علم بہت گہرا، بہت وسیع اور
मरकज़ और महवर मानकर कुरान को बाकी उलूम की तालीम उनको देनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि दीनी उलूम की दरसगाहों में इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि एक तालिब इल्म आज़ादी फ़िक्र के साथ चीज़ों को देख सके। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब तक आप तकलीद के उसूल को एक आलिम के लिए भी लाजिम रखेंगे, आम आदमी के लिए तो मजबूरी होती है, ज़ाहिर है उसने किसी साहिब इल्म की बात माननी है और वो उससे मसला पूछ कर या बात मालूम करके उस पर अमल करता है, लेकिन एक आलिम को भी इस उसूल का आप पाबंद कर दें, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। एक आलिम के लिए ये है कि वो दीन को जिस तरह के इस्तदलाल से समझा जाना चाहिए समझे, और जब आप इस्तदलाल से समझने का रास्ता उसके लिए खोलेंगे उसके बाद आप तवक्को कर सकते हैं, जिसका आपने पहले सवाल उठाया था कि एक आदमी हो सकता है कि वो पैदाइश के लिहाज से हनफी हो लेकिन वो इमाम शाफी के इस्तदलाल को ज़्यादा कवी समझे, वो इमाम मालिक के इस्तदलाल को ज़्यादा कवी समझे। ये तभी होगा जब दीनी मदारिस में भी ये फ़ज़ा पैदा की जाएगी, दीनी उलूम की दरसगाहों में भी। मैं तो ये कहता हूँ कि इतने उम्दा तरीके से इन तमाम चीज़ों की तालीम देनी चाहिए कि एक तालिब इल्म वाकई समझ ले कि मसाइल क्या थे, इख्तलाफात कैसे पैदा हुए, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र कैसे बनते हैं, उनकी आरा क्या हैं, और उसके बाद आज़ादी के साथ वो जिस नुक्ता नज़र को चाहे बाद में इख्तियार करे, वो हनफी है तो शाफी हो जाए, शाफी है तो मालिकी हो जाए, मालिकी है तो हम्बली हो जाए। अगर इस मामले में मजीद कोई इख्तलाफ करना चाहते हैं तो वो भी कर ले, ताकि हमारे यहाँ उस दर्जे के स्कॉलर पैदा हो जो पहले इस उम्मत का तुर्रा इम्तियाज रहे हैं। इमाम गजाली की तरह के लोग, इमाम राजी की तरह के लोग, ज़मख्शरी की तरह के लोग, अबू हनीफा, शाफी, मालिक अहमद बिन हम्बल की तरह के लोग, इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम की तरह के लोग, वो जलीलुल क़द्र लोग पैदा हो। जो आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ ये कि हमारे दीनी मदारिस में एक बड़ी गलती ये है कि इसमें अभी तक फ़लसफ़े, मंतिक और बाज़ दूसरे जदीद उलूम की तालीम कदीम तरीके से दी जाती है। दुनिया में ये उलूम कहीं से कहीं पहुँच गए, असल में आपने उसी की जानिब इशारा किया है। और ये आप देखेंगे कि जब तक इन उलूम के बारे में ये नहीं है मसला कि एक आदमी डॉक्टर है तो उसको इंजीनियरिंग को भी जानना चाहिए, नहीं, दीन के आलिम का मामला बिल्कुल अलग है। दीन के आलिम को उन उलूम को ज़रूर जानना चाहिए जो उलूम दीन के साथ बराह रास्त मुतल्लक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर फ़लसफ़ा है, नफ्सियात है, मईशत है, मंतिक की बात चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिनका असर पड़ता है सोसाइटी के अंदर। इनके माहिरीन दीन पर एतराज़ कर रहे होते हैं, उनका उनको इल्म होना चाहिए। हमारे पुराने दीनी मदारिस के निसाब में सिर्फ कुरान हदीस ही नहीं पढ़ाया जाता था, उसके साथ उस ज़माने के जदीद उलूम भी पढ़ाए जाते थे। तो इसमें भी तब्दीली आनी चाहिए कि जदीद उलूम का इतना फ़हम, जैसे आपने फ्राइड का जिक्र किया, एडलर का जिक्र किया, मार्क्स का जिक्र किया, यानी इन लोगों ने जो काम किया है उस काम पर उसूली नज़र होनी चाहिए। ये दुनिया के बाकी उलूम में भी इख्तियार किया जाता है, यानी दुनिया में जो तालीम दी जाती है इसका एहतमाम करना चाहिए। आप ये देखिए, अभी पिछले दिनों हमारे एक बड़े जलीलुल क़द्र आलिम ज़ाहिदुर राशिदी साहब, उन्होंने एक बड़ा तवील सिलसिला मज़ामीन लिखा और उसमें उन्होंने उलमा को मुखातब करके कहा कि आज राह करम मुदाफ़त के अंदाज से निकलिए और ये देखिए कि इस वक्त की ज़रूरतें क्या हैं। आपको ज़ुबानों का क्या इल्म होना चाहिए, आपको जदीद चीज़ों से कितनी वाक़फ़ियत होनी चाहिए, सोसाइटी के चाहिए, आपको जदीद चीज़ों से कितनी वाक़फ़ियत होनी चाहिए, सोसाइटी के साथ आपके ब्लॉक का रिश्ता कैसे कायम होना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे उलमा शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि मुस्तशरिकीन ने क्या क्या एतराज़ात कर दिए हैं, हमारी नई नस्लें किन चीज़ों से वाकिफ़ हो रही हैं, इंटरनेट के ज़राए ने क्या दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं, उनके जहनों में एक जंगल उग चुका है इस वक्त एतराज़ात का। आप उसका जवाब उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक कि इन उलूम से भी आपकी वाक़फ़ियत ना हो। तो मेरे नज़दीक ये चंद बातें हैं जिनका लिहाज करना चाहिए। हमारे दीनी मदारिस बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, किसी का इस्तिग़फ़ाफ़ मकसूद नहीं है, लेकिन ये बुनियादी खामियां हैं इस निज़ाम में, और जब तक ये खामियां दूर नहीं होती उस वक्त तक आप कोई तवक्को नहीं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, दीनी मदारिस के हवाले से आज हमने एक सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया है। कई अहम बातें हैं जो आज निखर कर सामने आई हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो वाज़ेह हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी यही चीज़ें हैं जिन पर हमें गुफ्तगू करना होगी। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम इसी मौजू पर बात करने के लिए इसी पैनल के साथ हाजिर होंगे। अब अपने मेज़बान रेहान अहमद यूसुफी और आज इस्लाम की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज इस्लाम में नाज़रीन हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दीनी मदारिस वो मुकाम है जहाँ पर दीन के उलमा जन्म लेते हैं, और एक हदीस के मुताबिक ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। इसलिए दीनी मदारिस अगर अपना मकसद हासिल ना कर सकें या किसी किस्म के मसाइल का शिकार हो जाएं तो हर दर्दमंद मुसलमान का परेशान होना एक फितरी अमल है। पिछले हफ्ते हमने दीनी मदारिस के मसाइल के हवाले से एक गुफ्तगू का आगाज़ किया था। आज इंशाअल्लाह हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब। आप एक आलिम दीन भी हैं, एक मदरसे के मुहतमिम हैं और सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ रिसर्च स्कॉलर जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। आप भी एक दीनी इदारे के सदर हैं
دینی ادارہ چلا رہے ہیں، وہاں پہ طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دین پر تحقیق کا کام بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین، ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ہم اپنے پروگرام کا گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے علماء سے گفتگو کا آغاز کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پچھلی گفتگو کے حوالے سے اگر ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو وہ واضح ہو جائے۔ گفتگو کا آغاز ہم سوالات سے کرتے ہیں۔ جناب، آپ کا سوال۔ میں غامدی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ غامدی صاحب ماشاءاللہ وحدت پہ کافی بات کر رہے ہیں کہ اسلامی اور دنیاوی تعلیم کی وحدت ہونی چاہیے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، لیکن کیا اس کی ابتدا ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم سے کی جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیم دنیاوی تعلیم کے لیے پہلے یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے حکم دیا ہے یا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے۔ میں چاہتا ہوں جائز صاحب آپ اس سوال کا جواب دے دیں، پھر ہم اگلا سوال۔ دیکھیے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے کتنا دین سیکھنا چاہیے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب آپ عمومی تعلیم کی بات کرتے ہیں، میں نے تو اس لیے دنیاوی تعلیم کا لفظ نہیں استعمال کیا، عمومی تعلیم، جنرل ایجوکیشن، براڈ بیس ایجوکیشن، تو عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی میراث سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں، روایات سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں، ان زبانوں سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں جن میں آگے جا کے انہوں نے علوم سیکھنے ہوتے ہیں۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ مسلمان بچوں کی تعلیم کا آپ بندوبست کرتے ہیں۔ ایک ہے عام دینی تعلیم، یہ تو ہر مسلمان بچے کو ملنی ہی چاہیے، والدین بھی دیتے ہیں، گھر میں بھی ملتی ہے۔ کیسے ملنی چاہیے، طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے، آپ وہ چھیڑیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی آراء ہے جو میں عرض کر سکتا ہوں۔ ایک ہے دین کا عالم بننا، یہ اختصاصی تعلیم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے اس میں یہ لازم نہیں کیا کہ ہر مسلمان کو لازماً دین کا عالم بننا چاہیے۔ مسلمان بچوں میں سے کسی کو سائنسدان بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو ادیب بننا ہے، کسی کو شاعر بننا ہے، ان سب کو دین کا علم ہونا چاہیے، لیکن وہ دین کا علم جو ایک مسلمان کی ضرورت ہے، اتنا دین کا علم، وہ تو ظاہر بات ہے کہ والدین بھی بچوں کو دیتے ہیں اور اسکولوں میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، آپ عمومی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، کیا والدین میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ ایسی تعلیم دیں کہ جس میں مسلمان بچہ جو ہے وہ دین کے تمام بنیادی اصول سیکھ لے، یا وہ مسلمان رہے؟ 12 سال کے بعد بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا نفع نقصان ہر چیز سمجھنے لگتا ہے۔ اگر اس وقت تک آپ اس کے ذہن کے اندر ایسے علوم ڈال دیں گے کہ جو دہریت کی طرف یا اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، تو کیا یہ ممکن رہے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پھر اس کو سکھایا جا سکے؟ دیکھیے، یہ آپ عمومی تعلیم کے نقائص پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نقائص نہیں، اس وقت جو صورتحال نقائص نہیں، میں کہتا ہوں کہ وحدت اگر چاہیے، میرا سوال یہ ہے کہ وحدت چاہیے تو کیا ابتدا دینی تعلیم سے کر کے پھر ہم دنیاوی تعلیم کی طرف؟ انہوں نے دینی تعلیم کا انکار کیا ہی نہیں، میں نے تو اس کا انکار نہیں کیا، انکار میں نے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے عمومی یعنی دنیاوی تعلیم دی جائے، پھر اس کے بعد وہ یاد دیجیے ان کی بات سمجھ تعلیم، عمومی تعلیم کی کوئی آپ تعریف ہمیں بتائیں۔ عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے وہ چیزیں سکھائی ہیں کہ اب وہ اگر دین کا عالم بننا چاہے تو اس طرف جا سکے۔ کون سی چیزیں ہیں وہ؟ کون سی؟ آپ اس کو زبانیں سکھائیں گے، اردو زبان سکھائیں گے، آپ اس کو عربی زبان سکھائیں گے، آپ اس کو انگریزی زبان سکھائیں گے، آپ اس کو حساب کی تعلیم دیں گے، آپ اسے یہ زبانیں سکھانا کوئی تعلیم ہے؟ یہ تو راستہ، اس میں ان کا سوال ہی جائے سب کا دینی علوم کی 10 گاؤں میں آپ سب سے پہلے کیا چیز سکھاتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اس کو فارسی عربی ہی سکھاتے ہیں۔ جب تک وہ زبان نہیں سیکھے گا اس کے لیے علوم کو جاننے کا راستہ کیسے؟ ان کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، ہمیں حدیث سیکھنی چاہیے، تو یہ چیزیں عمومی تعلیم ہے نا، پہلے انہیں عمومی تعلیم۔ میری گزارش سنیے، دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن حدیث آپ کو اپنے دین کو جاننے کے لیے سیکھنا ہے، دنیا میں آپ کو جینا ہے یا نہیں جینا۔ عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو عالم نہیں بن جانا، ساری دنیا کو سائنسدان نہیں بن جانا، میرا سوال ساری دنیا کو۔ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کسی کمیونسٹ معاشرے میں جینا چاہتے ہیں یا مسلم معاشرے میں جینا چاہتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے گزارش، آپ کس اقتدار پہ جینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مسلم معاشرے میں جینا چاہتے ہیں، اگر آپ موقع دیں، مسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال واضح ہو گیا، میں اگر آپ موقع دیں تو میں عرض کروں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں بھی جیتے ہیں، ہر معاشرہ اپنے بچوں کو پہلے عمومی تعلیم ہی دیتا ہے، ہر معاشرہ، اور ہر معاشرہ جب تعلیم دیتا ہے، میں گزارش میری میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، اجازت دیں مجھے تو۔ دیکھیے بات یہ، ہم اپنے ملک میں اپنے بچوں کو اردو سکھاتے ہیں، کس لیے سکھاتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ فرانس کے بچوں کو اردو نہیں سکھائی جاتی, ٹھیک ہے, انگلستان کے بچوں کو اردو نہیں سکھائی جاتی, اس لیے کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے, اردو زبان میں ہمارا بہت سا سرمایہ ہے, اردو زبان میں ہمارے شاعروں نے, ادیبوں نے, علماء نے بہت کچھ لکھا ہے, اردو زبان ہمارے یہاں ابلاغ کی زبان ہے, تو ہم اپنے معاشرے کی ضروریات کے تحت اردو سکھاتے ہیں. ہم انگریزی زبان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, کیوں سکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک بین الاقوامی زبان ہے, اس کے ذریعے سے بچے بہت سے نئے علوم و فنون تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, تو سکھاتے ہیں نا یہ. اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کے دین کی زبان ہے, تاکہ وہ قرآن کو براہ راست پڑھ سکیں, وہ حدیث کو براہ راست پڑھ سکیں, وہ علماء کی بات سمجھ سکیں. تو عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختصاص نے شروع کیا ابھی, یہ دنیوی اور غیر دنیوی کا سوال نہیں ہے. عمومی کا مطلب ہے جنرل ایجوکیشن, اگر ایسی تعلیم جس میں ایک پڑھنے کے بعد ایک بچہ 12 سال کی تعلیم پانے کے بعد چاہے تو ڈاکٹر بن سکے, چاہے تو انجینئر بن سکے, چاہے تو سائنسدان بن سکے, چاہے تو دین کا عالم بن سکے. تو یہی کرنا ہر چیز تعلیم ہے. عمومی تعلیم جو ہمارے یہاں اسکولوں میں دی جا رہی ہے, اس کے بعد کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرح آنے کو تیار. یہ عملی نقائص ہے نا, یہ عملی نقائص, میرا مقصد کہنے کا ہے کہ یہ عملی نقائص ہے کہ ہماری دنیوی تعلیم میں کیا خامیاں ڈاکٹر ہیں, صاحب ان کو کو الگ سے رائے دینے کا چاہیے ہی نہیں ہے کہ عمومی تعلیم کی طرف. یہ تو آواز آپ کی ساری اس وقت آپ کی عمومی تعلیم جو لوگ مراد لیتے ہیں وہ اسکول کالجوں کی تعلیم مراد لی جاتی ہے, اور اسکول کالجوں میں 12 سال بچہ جانے کے بعد کیا اس قابل رہتا ہے کہ وہ مسلم معاشرے میرے خیال سے ان کا بھی سوال آپ شاید میری بات پوری سنی نہیں. میں پھر بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ خود عمومی تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے. عمومی تعلیم کو ہماری ضروریات کے لحاظ سے ہونا چاہیے. عمومی تعلیم میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس وقت صحیح نہیں ہیں, ان کو درست ہونا چاہیے. لیکن عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختصاصی تعلیم سے پہلے بچہ ایک وسیع نظر پیدا کر لے, وہ دنیا میں جینے کے قابل ہو سکے, وہ ان چیزوں کو سیکھ سکے جن کے ذریعے سے اس نے آگے بڑھنا ہے. سب ان کا کہنا ہے کہ بعد آدمی دین کی طرف آئے گا ہی نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کے دل میں دین سے ایسی نفرت و بیزاری پیدا ہو جائے گی, وہ دہریہ ہو جائے گا کہ وہ دین کی طرف آئے گا. میں نہیں چاہتا تھا اس موضوع پر کمنٹ کروں, لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہی درسگاہیں ہیں ہماری دنیوی تعلیم کی, جن سے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین کے لیے جان دے دی. میں عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, خامیاں یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کسی اور دور کی بات کر رہے ہیں. اس دور میں جو لوگ ڈاکٹر اور انجینئر ہیں جو دنیا کی اعلیٰ ڈگریوں میں, ان کی اولادیں آپ مدارس میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اس وقت جو مدارس چل رہے ہیں ان کو آپ مجھے بتائیے, جو چلا رہا ہے سوسائٹی چلا رہی ہے نا, وہی سوسائٹی ہے جو اسی دنیوی تعلیم سے پیدا ہوئی, پیسے وہ دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو دینی مدارس میں وہ بھیج رہے ہیں. آپ اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں میں سوسائٹی پہ ان کی میں عرض یہ کروں کہ جب وہ حضرات نے اپنے بچوں کو, ایک صاحب ہیں انہوں نے 3 بچوں کو اپنے عمومی تعلیم میں بھیجا, اور وہ بچے ان کے نافرمان ہو کر آئے, وہ استادوں کی پٹائی کرتے ہیں, وہ ماں باپ کی نافرمان ہیں. تو ایسی عمومی تعلیمات دلائی جائے جس سے اولاد ماں باپ کی نافرمان بنے. اب وہاں پر وہ ایک بچہ ہمارے یہاں اصل میں یہ ڈیڈ لاک تھوڑا سا ہو گیا. میں چاہتا ہوں بات آگے بڑھے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. عامر صاحب خامی ہے جو بیان کی جا رہی ہے, اس پہ ہم بات کر لیں. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اختصاصی تعلیم سے ابتدا کریں گے. اصول یہ ہے کہ عمومی تعلیم ہم دے رہے ہیں عمومی تعلیم, مدارس عمومی تعلیم بہت, لیکن ہمارے طلباء کو عمومی تعلیم میں کیوں بھیجا جائے؟ عمومی تعلیم والوں کو مدارس میں کیوں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے طلباء کو, وہ ہی کہہ رہے ہیں نظام ایسا ہونا چاہیے. میرے خیال سے بات اگر واضح ہے, میں نے بات عرض کی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طلباء کو وہاں پہ, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی اولادوں کو. اچھا میرے خیال میں بات ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں, اس لیے کہ پروگرام آگے بڑھنا چاہیے. آپ کے اس جواب میں یعنی ایک بات اب تک شاید واضح نہیں ہوئی, میں چاہوں گا کہ آپ یہ واضح کر دیں کہ اس عمومی تعلیم میں جس کی جاوید صاحب تجویز دے رہے ہیں, اس میں بنیادی دینی تعلیم شامل ہے یا نہیں ہے, اخلاقی تربیت شامل ہے یا نہیں, اس کو ذرا واضح کر دیں کہ عمومی تعلیم ہے کہ اس وقت بھی جو آپ کے مدارس ہیں ان میں آپ اسلامیات آپ نے لازم کی ہوئی ہے, بری پڑھاتے ہیں الگ بات ہے. 6ٹھی سے لے کے 8ویں جماعت تک عربی زبان لازم ہے. آپ بری پڑھاتے ہیں اچھی پڑھاتے ہیں, یہ اس نظام تعلیم کا کام نہیں ہے. میری گزارش, اگر میں بات اپنی مکمل کر لوں, اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کو لازم کیا گیا ہے. قرآن مجید کا بہت سا حصہ ہے جو اس میں لازم ہے. یہ تعلیم کے نظام کی خامیاں ہو سکتی ہیں, ان پر آپ غور کریں. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ اصولی بات ہے. وہ اصولی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر نہ انگریزی میڈیم اور اردو میڈیم کی تفریق ہونی چاہیے,
نہ مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم کی تفریق ہونی چاہیے. اختصاصی تعلیم کا موقع 12ویں جماعت کے بعد آتا ہے. اس پر دنیا بھر کے ماہرین تعلیم متفق ہو چکے ہیں. جب آپ دینی تعلیم دینا چاہیں گے بچوں کو تو اپنی عمومی تعلیم کی اصلاح کریں گے. آپ اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی عمومی تعلیم کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری عمومی تعلیم میں بڑے نقائص ہیں. آپ دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں دنیوی علوم کو سیکھنے کے معاملے میں جو تحقیق کا ذوق ہونا چاہیے, جو چیزوں کو سیکھنے کے دائیات ہونے چاہیے, وہ یہ تعلیم پیدا ہی نہیں کرتی. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ عمومی تعلیم میں کیا خامیاں ہیں, لیکن عمومی تعلیم ہی سے اصل میں تمام بچوں کو گزرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی بات, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمومی تعلیم کے اندر قرآن کی تعلیم بھی ہے, اسلامیات بھی ہے, دین بھی ہے. یہ اب کچھ بھی نہیں. جو نیا نصاب تعلیم مرتب کیا ہے اس میں تمام یہ دیکھیں یہ عملی پہلو ہے نا. میرا مقصد کہنے کا اس وقت تک دعوت ہی نہ دیں. اس وقت ہم اس وقت تک آپ دعوت نہ دیں جب تک نظام تعلیم کو درست نہ کریں. اگر آپ دعوت دیں گے عمومی تعلیم وہ بات میرے خیال میں جو اصل چیز واضح نہیں ہو رہی لوگوں کو. نہیں دیکھیں اس میں دیکھیں ہم بات دعوت دینے کی نہیں ہے, بات میں نے عرض کیا نا جاوید صاحب تنہا نہیں ہے, ہماری تو پوری تاریخ اس پر کھڑی ہوئی. نظام الملک توسی اور عمر خیام ایک ہی درسگاہ میں پڑھتے تھے, سر سید احمد خان اور قاسم نانوتوی ایک ہی درسگاہ سے اٹھتے ہیں. یہ تو ہمارے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ علیمیہ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے. اگر اجازت دیں میں اس کمیٹی کا رکن ہوں جس میں اس وقت اسلامیات کے نصاب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. میری بیس کے اوپر گھر میں اسلامیات کا سارا نصاب پڑا ہوا ہے. 12 جید علماء ہیں آپ کے جنہوں نے اس نصاب کی ترتیب میں حصہ لیا ہے. مجھے اس پہ 10 اختلافات اور اعتراضات ہو سکتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. وزیر تعلیم نے کہا لیکن بہرحال یہ اسلامیات کی تعلیم آپ کے ابھی تک لازم ہے اور اس درجے میں لازم ہے. میں تو بلکہ اس میں بعض چیزوں سے اختلاف رکھتا ہوں کہ ویسا نہیں ہونا چاہیے. اس درجے میں لازم ہے کہ انجینئرنگ میں بھی وہ لازم ہے, وہ میڈیکل کالجوں میں بھی لازم ہے, وہ پروفیشنل کالجوں میں بھی لازم ہے. ہر جگہ اس کو لازم کیا گیا ہے. تو ایک چیز ہے کیسے لازم ہے کہ انجینئر اور ڈاکٹر بننے والوں کو جو ہے ناظرہ قرآن پاک نہیں آتا, ہمارے پاس آتے ہیں سیکھنے کے لیے. وہ تو عملی نقائص ہے. وہ ایسے ہی ہے جس طرح سے بہت سے دینی مدارس ہیں جن کے اندر سے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں 2 عربی کی سطریں درست نہیں پڑھ سکتے. تو یہ نظام تعلیم کا نقص ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. اس وقت ہم گفتگو اس پر کر رہے ہیں کہ تعلیم کیسے ہونی چاہیے. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ عمومی تعلیم سے شروع ہوگی, اس کے بعد اختصاص کی طرف جائے گی. میں عرض کروں اگر آپ اس پہ جی آپ سوال کر لیجیے. یعنی مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں اس وقت مدارس کا جو نظام ہے بہتری کے وہ کیا امکانات ہو سکتے ہیں کہ اس طریقہ تعلیم اس نظام تعلیم میں اب بھی موجود ہے؟ دیکھیں مدارس کے اندر اب یہ شرط طے ہو چکی ہے اور تمام مدارس اور وفاق المدارس اور جتنے بورڈ ہیں انہوں نے طے کیا ہے کہ طالب علم کو جو میٹرک پاس ہو اس کو عالم کے لیے لیا جائے. اور میٹرک پاس کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہی ادارے کے اندر 10ویں جماعت تک طلباء کو تیار کر رہے ہیں. اس میں دینی تعلیم بھی ہے, دنیاوی تعلیم بھی, اور میٹرک کروا رہے ہیں. میرا سوال کچھ اور ہے, میں نے وہی بات بہتری کر رہا ہوں, لیکن عمومی تعلیم جو ہمارے یہاں جو دی جا رہی ہے اس سے میں اختلاف کر رہا ہوں. اس سے میں اختلاف کر رہا ہوں کہ اس کے جانے کے بعد طالب علم کا لوٹنا. ہمیں تو اس سے کنسرن نہیں ہے, ہمارا کہنا ہے کہ اصول میں یہ بات آپ مانیں. اوور آل جو طریقہ تعلیم ہے, جو نظام تعلیم ہے, جو تعلیمی نصاب ہے, اس میں اوور آل کیا کیا بہتری نصاب تعلیم آپ کی نظر میں موجود ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ نظام تعلیم میں مدارس میں کمزوریاں ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مدارس کا نئے سرے سے دوبارہ دورہ کریں, کیونکہ بہت پہلے کیا ہوگا تو ان کو مدارس کی نصاب تعلیم کے متعلق ابھی پوری معلومات. اب جدید فلسفہ, منطق, یہ تمام چیزیں دینی مدارس کے اندر داخل ہیں, پہلے تھی, اور موجودہ حالات کے اعتبار سے مدارس نے اس میں تبدیلیاں کر لی. چونکہ ڈاکٹر صاحب کا کافی عرصے سے جانا نہیں ہوا, بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ بڑی وہ جو پہلو تھے میرے خیال سے تحریک آواز مکے اور مدینے اگر یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس لیے آپ نے جو کوتاہی کہا نا تو میں آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ مکمل کر لوں. اصل میں بات یہ دیکھیے کہ دینی مدارس کے اندر سے لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں, ہمارے علماء میدان میں آ رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا مولانا سے, تو مولانا نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اختصاص کا مطالبہ باقی لوگوں سے کیوں نہیں کرتے. تو یہ بات واضح کرنا پڑی ہم کو ادب کے ساتھ کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن علوم کی تحصیل علماء کے لیے ضروری ہے.
اگر ان علوم کی تحصیل، جدید علوم کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کریں گے تو موجودہ معاشرے سے ان کا ابلاغ کا رشتہ منقطع ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں ساری چیزوں پہ بات کر لیں ایک ایک کر کے تاکہ وہ ساری چیزیں ہو جائیں. پہلی چیز جو آپ نے بیان کی تھی وہ قرآن کریم کے حوالے سے بیان کی تھی کہ قرآن کریم جو ہے اس کو دینی مدارس میں اس طرح نہیں پڑھایا جاتا جیسے کہ دین میں اس کی حیثیت ہے، اللہ کے نزدیک جو اس کی حیثیت ہے. تو آپ یہ بتائیے اس وقت چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معلومات تو کیا پڑھایا جاتا ہے قرآن کے حوالے سے؟ چلا رہا ہوں نا، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آپ سے درخواست کروں گا آپ داخلہ لے لیں چند مہینے کے لیے. آپ بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے. میں عرض کر رہا ہوں قرآن کو مکمل طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، تو ہر درجے اولا سے لے کر دور حدیث تک تمام درجات کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ. کون سی کتابیں ہیں ذرا مجھے بتائیے. ہمارے یہاں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے شروع میں، اچھا، اور اس کے بعد گرامر اور ساتھ میں ترجمہ تاکہ سمجھ میں آئے. گرامر میں جلالین ہے، تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے امام راضی کی تفسیر ہے، علامہ علوسی کی روح المعانی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے. یہ تمام کتابیں پڑھائی بھی جاتی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی جو پڑھائی نہیں جاتی لیکن ان کے امتحان میں داخل ہے تاکہ طلباء مطالعہ کرنے پر مجبور ہو جائیں. ابھی ہمارے جامعہ نے ایک تفسیر لکھی ہے اردو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ہدیے میں پیش کروں گا، روح القرآن کے نام سے جو تفسیر آ رہی ہے اردو کے اندر، اور انشاءاللہ وہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا مدارس کے علماء جدید اور قدیم علوم سے واقف ہیں یا نہیں. اس تفسیر کو دیکھ کر ہی جو ابھی نئی آئی ہے اندازہ ہو جائے گا کہ ہے نہیں. الحمدللہ کام بہت ہو رہا ہے، لیکن جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو دور بھی کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قدیمی زمانے کے مدارس کی طرح اس کو چلایا جا رہا ہے. اب ہمارے یہاں جدت، بلکہ ہم نے طلباء کے لیے انٹرنیٹ کا انتظام کیا ہوا ہے. میرے خیال سے پہلے قرآن پر بات پوری کر لیں. جلالین پڑھائی جا رہی ہے، بیضاوی پڑھائی جا رہی ہے، روح المعانی پڑھائی جا رہی ہے، تفسیر کبیر پڑھائی جا رہی ہے. جلالین بیضاوی تو پہلے سے ہی ہیں، باقی یہ 3 تفاسیر کے انہوں نے نام نہیں جائے، ایسا 5 تفاسیر پڑھائی جا رہی ہیں، روح المعانی تک قرآن عظیم اور اس کے علاوہ تمام تفاسیر کا مطالعہ کرا کے امتحان لیا جاتا ہے. یعنی ترجمہ جب طلباء کو ہم پڑھاتے ہیں کہ ترجمہ پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ترجمہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ پورے استاد جب بیٹھتا ہے تمام تفاسیر کے فلاں تفسیر، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے، باقاعدہ ان کی کاپیاں تیار کی جاتی ہیں. آئی ہے، لیکن ایسے دسیوں مدارس ابھی موجود ہیں جہاں قرآن مجید بالکل نہیں پڑھایا جاتا، قرآن مجید کا سادہ ترجمہ بھی نہیں پڑھایا جاتا. ایسا نہیں ہے. اور میں آپ سے میں نے آپ سے کیا یہ بغیر دلیل کے بات، میری گزارش، اتنی دنیا کو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ مدارس ہیں اور قرآن نہیں پڑھایا جاتا، کر رہا ہوں یہ بغیر دلیل کے بات. ایک زمانے تک صورتحال یہ رہی، سب سے زیادہ یہی تعلیم دی جا رہی ہے. اچھا، اچھے مدارس قائم ہوئے ہیں، مدارس میں تبدیلیاں آئی ہیں، مدارس میں قرآن مجید. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے بات کہی، یہ جو 5 تفاسیر کے نام گنوائے سارے مدارس میں پڑھائی جا رہے ہیں. میں تو 5 کے نام گنوائے ہیں. امتحان کے اندر طلباء سے جب استاد پڑھاتا ہے تو 2500 تفسیروں کا حوالہ دیتا ہے، اور امتحان سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، یہ لکھیے اپنے وضاحت کی، امام راضی نے کیا لکھا ہے. نہیں، یہ سارے مدرسوں میں ہو رہا ہے، سارے مدارس 100% میں ہو رہا ہے. وفاق المدارس کے تحت بورڈ میں آ رہے ہیں. باقی کچھ مدارس ایسے ہیں جو اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ دیکھیں، اور ویسے اصولاً ایسا ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ تبدیلیاں آئی ہیں، تغیرات آئے ہیں، یعنی مدرسوں نے اپنے ہاں بہتری کی ہے. دیکھیے پچھلے اس عرصے کے دوران میں ابھی تو یہاں بہت بحث ہو رہی تھی عمومی تعلیم کی چیزیں داخل کی گئی ہیں. بہت سے مدارس میں بھی حساب پڑھایا جاتا ہے، ریاضی پڑھائی جاتی ہے، بہت سے مدارس میں سائنس کی کچھ تعلیم دی جاتی ہے. علم میراث ہے، بغیر حساب کے آپ یہ چیزیں جو ہے، یہ چیزیں دیکھیے، علم میراث ایک الگ چیز ہے اور ریاضی کا علم ریاضی اور حساب ضروری ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہے مدرسوں میں اب داخل ہو رہی ہیں، بہتری بھی ہو رہی ہے. لیکن قرآن مجید کو تعلیم کا محور اور مرکز ہونا چاہیے، میں نے یہ بات کی ہے. اور ہمارے ہاں تعلیم کا محور اور مرکز قرآن مجید کو نہ جدید علوم میں کبھی رکھا گیا ہے نہ قدیم علوم میں رکھا گیا. محور اور مرکز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اس کے اندر سے پھوٹے، تعلیم اس کی روح میں وہ داخل کرو. یہ جتنی تفاسیر لکھنے والے موجود ہیں، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، ایک معارف القرآن لاہور میں مولانا ادریس کاندلوی نے لکھی، یہ تمام مدارس کے علماء ہیں. یہ کسی یونیورسٹی اور کالج یا امریکہ کی ڈگری لے کر نہیں آئے. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سے قطعاً میں متفق نہیں ہوں کہ یہ بات کہیں کہ جی مدارس کے اندر قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائی جاتی. یہ تو میں نے کہا نہیں، محور نہیں بنایا جاتا. یہ نہیں، یہ دو باتیں، قرآن اور حدیث ہی محور ہے مدارس کا. نہیں، اس میں دیکھیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک رجال پر جو کام ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. میں تو اس لیے ڈاکٹر صاحب درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے جامعہ میں آئیں اور دوسرے مدارس کا دورہ کریں. شاید انہوں نے بہت پہلے دورہ کیا ہوگا جو ان کو ابھی اندازہ نہیں ہے.
اچھا اس بات کو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی 2 مہینے پہلے ایک بڑے گھرانے کے جلیل القدر عالم مولانا زاہد الراشدی صاحب کا مضمون تمام اخبارات نے شائع کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی دردمندی کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں مدارس میں کیا خامیاں موجود ہیں۔ دیکھیے جب تک ہم خامیوں کو سمجھیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اور حدیث محور ہی نہیں رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ میری گزارش اس معاملے میں یہ ہے کہ پہلے مدعا سمجھنا چاہیے کہ محور و مرکز ہونے کے معنی کیا ہے، قرآن مجید کو کس طریقے سے بنیاد بننا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دنیاوی تعلیم کی درسگاہیں ہیں، ابھی آپ نے اس کے اوپر تنقید کی نا کہ اس میں دینیات کی تعلیم ٹھیک طریقے سے نہیں دی جاتی، آپ نے اس میں کہا قرآن مجید ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا، تو یہ نصاب میں موجود ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن مجید کو اب پڑھانا شروع کر دیا بہت سے مدارس میں، میں جانتا ہوں اس بات سے، اور مدارس سے میرا بڑا تعلق رہتا ہے، میں علماء سے ملتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ بھی ایک قریبی تعلق ہوتا ہے، میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں جو علماء پڑھ کے نکلتے ہیں، وہ آتے رہتے ہیں۔ محور اور مرکز ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کی تعلیم دینا ایک الگ چیز ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے حنفی مدارس میں حدیث بھی اس طرح سے محور و مرکز نہیں ہوتی۔ محور و مرکز کا مطلب یہ ہے کہ فقہ اس سے پھوٹے، کلام اس سے پھوٹے، تعلیم اس طریقے سے دی جائے کہ آپ اس کو بنیاد میں رکھ کے، جس طرح آپ ایک درخت جڑ سے نکلتا ہے اور تنا پھوٹتا ہے، پھر اس کے بعد برگ و بار نکلتے ہیں۔ یہ اصل میں بڑا تفصیلی موضوع ہے، اور اس تفصیلی موضوع کو اس میڈیا پر کیا بھی نہیں جا سکتا۔ اہل علم کی مجلسوں میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر کوئی ایک، میں آج گفتگو کر رہا ہوں، مولانا مدنی نصر گیلانی نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور بہت سے اہل علم نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آخر کیا سبب ہے اس بات کا کہ ہمارے قدیم علم کا رابطہ ہماری نئی نسلوں کے ساتھ کٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جاوید صاحب نے جو بات کہی ہے کہ یہ اکابر اہل علم ہے، دنیا ان کا احترام کرتی ہے، اسٹیبلش لوگ ہیں سوسائٹی کے، ان کا کہنا بھی یہی ہے۔ اچھا پیچھے کی بات ہوئی، ہمارے جو ائمہ ہیں، ائمہ اربع، ان میں سے جاوید صاحب نے بتایا امام ابو حنیفہ کے شاگرد خود ان سے اختلاف کرتے ہیں، امام مالک، یہ چیز تو ہمارے تقلید انہوں نے تو پابندی نہیں کی، تو اب یہ اصرار کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں، اب فرض نمازوں کو ایک مثال دے رہا ہوں، فرض نمازوں کے بعد دعا ہے، بہت سے طالب علم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، نہیں کرتے، جو نہیں کرتے ہیں ہم ان پر تنقید نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ ان کے بعض اساتذہ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر قائل بھی ہیں دعا کے، لیکن نہیں کرتے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہمارے مدارس میں بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ طلبہ کو پابند کیا گیا ہے، لیکن عام طور پر اساتذہ کو دیکھ کر طلبہ چلتے ہیں، عمومی بات۔ باقی اگر کوئی طالب علم علمی مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہوئے اپنے اساتذہ سے کسی رائے پر قائم ہوتا ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو روکا ہو، نہ روکتے۔ جی سوال آپ۔ مفتی صاحب نے اس سے فرمایا کہ عام طور پر طلبہ ظاہر ہے اپنے یعنی اساتذہ کو دیکھ کر آراء قائم کرتے ہیں یا اس پر چلتے ہیں، تو پھر جتنے ایسے علوم ہیں جو بالخصوص اصول کی نوعیت کے رکھتے ہیں، کہ اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، ان تمام علوم کی تعلیم اور تدریس کا کیا پھر کردار باقی رہ جاتا ہے؟ یعنی ان اصولوں میں تو حدیث کو جانچنا، تفسیر کیسے ہوگی اور فقہ کو کن اصولوں پر سمجھا جائے، تو یہ جب اصول پڑھا رہے ہیں ایک طرف وہ صرف اساتذہ اور شخصیات کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا کردار پھر کیا باقی بھائی؟ رہے گا؟ وہ اصول تو پڑھائے ہی جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے علماء اصول توڑ کے ہی چل رہے ہیں؟ نہیں، سوال یہاں یہ ہے کہ انہی اصولوں کے مطابق میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیے شافعی علماء انہی اصولوں کی الگ تعبیر کرتے ہیں، حنفی علماء الگ تعبیر کرتے ہیں، تو فیصلہ کن شخصیت جسے محور و مرکز جاوید صاحب کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے استاد ہے، وہ اصل میں فن نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث نہیں، یہ تھا وہ اصل میں۔ میں آج یہ کر رہا ہوں، فیصلہ کن تو قرآن اور حدیث ہی ہے۔ اگر ایک طالب علم اپنے استاد کی بات فری وسائل کے اندر نہ مانے، اور وہ اس طرح جیسے میں نے دعا کی مثال دی، تو کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش ہے ہمارے یہاں کوئی طالب علم کو نہیں کہ اس کو مدرسے سے اخراج کر دیا۔ یعنی اس سوال کو مزید اگر واضح کر دیں، اگر کوئی ایسے اصولی مسائل کے اندر اختلاف کرے کہ ایک طالب علم کہے کہ جی داڑھی رکھنا ہی ضروری نہیں ہے، اور مدرسے کا طالب علم رہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اصول ہے، میں جس طرح سے سوال کرنا چاہ رہا تھا میں اس کو مزید واضح کر دوں۔ یعنی اصول کے علم کو پڑھنے کے بعد طلباء کے سامنے اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان اصولوں کی روشنی میں یہ حدیثیں یا یہ فقہی رائے یا یہ تفسیر درست ہے، اب اس کے اکابر، اس کے بڑے علماء اور اساتذہ اس سے ہٹ کر ہیں، تو پھر کیا کردار رہ جاتا ہے اس کا؟ ہمارے مدارس میں جو اصول استاد پڑھائے گا، کیا ان اصولوں کے خلاف چلے گا؟ نہیں، ان اصولوں کے مطابق ہی تو اس کی زندگی ہوگی۔ یہی ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ بریلوی مدرسوں میں ان اصولوں کے الگ ڈیفینیشن ہے، یہ اختلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں وہ دیکھیے نا، قرآن کریم سے ہی وہ اخذ کیے جاتے ہیں سارے مقامات، کوئی نہیں، 2-3 مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ لیکن ان 2-3 مسئلوں سے قرآن میں اختلاف ہے، نہ حدیث میں اختلاف ہے، ان کا فقہ بھی حنفی ہے، ہمارا بھی، عام آدمی کے سامنے 2-3 مسئلوں میں اختلاف کرنے والے اہل علم دیوبندی بریلوی کبھی نہیں کریں گے
دیوبندی اور بریلوی میں وہ لوگ کریں گے جو چند کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ورنہ بڑے علماء کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ دیوبندی کی نماز بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی، بریلوی کی نماز دیوبندی کے نہیں پیچھے، ایسا کوئی لیکن فتویٰ اپنی نہیں دیتا۔ شناخت انہوں نے برقرار رکھی ہوئی وہ ان کی میں بتایا نا، ایسا طبقہ مدارس کا نام استعمال کر رہے ہیں جو عالم نہیں، جو علم کی گہرائی میں لوگ موجود ہیں، وہ کبھی قطعاً اس طرح کی یعنی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے۔ مذہبی اختلاف ایک الگ چیز ہے، فرقہ واریت ایک الگ اچھا چلیے کچھ عملی چیزوں پہ بھی اب بات کر لیتے ہیں۔ بعض چیزیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بڑی اہم ہیں۔ مدارس کا ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک انتہا پسندانہ اپروچ سکھائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اسکولوں کالج اور یونیورسٹیوں میں انتہا پسند سکھائی جاتی ہے، اس لیے کہ جس نے ٹیررسٹ اب تک پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یونیورسٹیوں اور کالجوں کی پیداوار ہے، اور آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کی نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں، انتہا پسندی اور ٹیررزم۔ انتہا پسندی کی کیا تعریف؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے سوال کا پس منظر میں بتا دیتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے طالبان جو تھے وہ دینی مدارس کے فارغ تھے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بات نہیں، یعنی دنیا کے مدرسوں میں انہوں نے پڑھا تھا۔ نہیں، طالبان ان کا ایک نام چڑھ گیا، بہت سے طالبان ایسے تھے جن کو انگوٹھا چھاپتے، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا کچھ۔ طالبان تو ایک نام چڑھ گیا۔ لیکن طالبان کی کامیابی کے لیے ہر مدرسے اور ہر عالم نے دعا کیجیے۔ آپ کا نام بھی طالبان میں لکھ دیا جائے۔ طالبان کو اون کیا، چلیے وہاں سے فارغ سارے نہیں تھے لیکن ان کو مدارس نے اون کیا ہے۔ قطعاً نہیں مدارس نے ان کیا، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ مدارس نے؟ اس طالبان کو بنانے والے وہیں کے لوگ تھے، انہوں نے بنائی، اور اس میں تعاون جو ہے مدارس نے بھی کیا۔ جو ہے مدارس نے بھی کیا۔ مرحوم ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ جب جہاد افغانستان ہوا، آپ تاریخ دیکھیں نا، مرحوم نے جہاد افغانستان میں روس کو بھگانے کے لیے کیمپ بنائے اور لوگوں کو اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ سیاسی پہلو ہم نہ رکھیں، صرف یہ جو اپروچ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ یا کہ کہتا ہے کہ بھئی دین کے معاملات میں میری رائے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ اسامہ کون سے مدرسے کے فارغ؟ نہیں، میں تو طالبان کی بات کر رہا تھا، لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، اسامہ کی مثال نہیں دیتے۔ طالبان میں بھی میں بتا دوں، ہمارے علم کے مطابق ملا عمر کوئی مستقل عالم نہیں ہے، اور طالبان اگر ہے تو وہ ایک نام چڑھ گیا ہے، اس میں چند طلباء نے بھی حصہ لیا ہوگا، یقینی بات، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی وہاں پر ہے وہ مدرسے کا طالب علم ہی ان کے ساتھ۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے دینی مدارس سے کوئی تعلق؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو غیر ملکی طلبہ آتے ہیں ان کے متعلق گورنمنٹ کی بعض ریزرویشن ہے، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ آپ کے یہاں خود بڑی تعداد میں غیر ملکی، لیکن بات یہ ہے کہ غیر ملکی طلباء کے لیے ہمارے صدر صاحب نے بیان دیا تھا کہ ان طلباء کو ملک سے باہر نکالا جائے، اور ان کو رات ہی رات آرڈر آ گیا کہ ان کے تمام کے ویزے کینسل ہیں اور یہ چلے جائیں۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے قانون کے تحت ہر آدمی کو کہیں پر بھی تعلیم دینے کی عام اجازت ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارا فائدہ اٹھایا برابر والے ہندوستان ملک نے، اور اس نے عام اجازت دے دی کہ جو بھی دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، ایئرپورٹ پر ہم اس کو ویزا دیں گے اور وہ جا سکتے ہیں۔ تو جو ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، وہاں کلمہ سیکھنے والوں کو اجازت کلمہ سیکھنے کی نہیں ہے۔ اور جو ایک دہریہ ملک ہے، ہندو ملک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مدارس نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، تمام مدارس وہاں پڑھنے کے لیے آ جائیں، اس سے بڑے نقصان کی کیا بات۔ پھر یہ دینی مدارس کے طلباء جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اب میں بتایا پچھلے دنوں کے اندر سری لنکا کے اندر ایک طالب علم نے بہت بڑی تقریب کی، ہمارے یہاں کا فارغ تھا بدوری ٹاؤن کا، اس نے تقریب کی۔ تقریب کرنے کے بعد پاکستانی سفیر کو بلایا، لوگوں نے کہا اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، اس میں آپ نے پاکستانی کو کیوں بلایا؟ اس نے کہا اس لیے کہ پاکستان کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھے عالم بنایا، میں وہاں عالم بنا ہوں، اس لیے میں نے پاکستانی سفیر کو بلایا۔ تو ایک طالب علم امریکہ جاتا ہے، فرانس جاتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، وہ ملک کا سفیر ہوتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کہاں پڑھا، وہ کہتا ہے میں فلاں جامعہ بنوریہ میں پڑھا ہوں، تو یہ ایک ادارے کا نام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی سراسر زیادتی ہے، اور ابھی حکومت نے پالیسی کچھ نرم رکھی ہوئی ہے، لیکن فیصلہ ابھی تک ان کا وہی ہے کہ غیر ملکی طلباء کو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی صاحب، یہ میں چاہتا ہوں اس بارے میں آپ کی رائے بھی لے لوں کہ ایک اعتراض دینی مدارس پہ کیا جاتا ہے کہ انتہا پسندانہ تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے، آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ مدارس کے اوپر اس زمانے میں جو الزام تراشی کی گئی ہے وہ بہت حد تک سیاسی مقاصد کے تحت کی گئی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ مدارس بالکل معصوم تھے اس معاملے میں۔ حکومتوں نے خود استعمال کیا بعض لوگوں کو، اپنے مقاصد کے لیے لوگ جمع کیے،
یہی امریکہ اور یہی ہماری حکومتیں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا پالیسی رکھتی رہی ہیں. جہاد افغانستان میں کس طریقے سے مدارس کو استعمال کیا گیا, اس کے بعد کس طریقے سے استعمال کیا گیا. اصل میں سیاسی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے مقاصد کے تحت کسی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تب اس کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب ان کا مقصد ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس نوعیت کے اقدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے جو بعض علماء ہیں اور بعض مدارس کے لوگ ہیں ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں. انہیں اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے, اپنے دین کی اپنی ترجیحات کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے. حکومتیں اور حکومتوں کے ذمہ دار لوگ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں, وہ ایک کپڑے کو استعمال کریں گے اس کے بعد اٹھا کر پھینک دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بعض جگہوں پہ غلطی ہوئی ہے. باقی مدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے. دیکھیے اس دین کے پڑھانے کے معاملے میں میرے نزدیک جو اصلاحات ہونی چاہیے میں نے عرض کر دی. قرآن کو محور و مرکز ہونا چاہیے, تقلید کے اصول پر مدارس نہیں قائم ہونے چاہیے, اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمومی تعلیم سے اس کی بنیاد اٹھانی چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. ان بنیادی چیزوں کے ساتھ آپ مدارس کی اصلاح کا کوئی پروگرام دے سکتے ہیں, کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. انتہا پسندی کیا چیز ہے, یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تعریف کرنی چاہیے, بتانا چاہیے, ڈیفائن کرنا چاہیے کیا چیز ہے. ایک آدمی اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہے, اس نقطہ نظر کے مطابق وہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ دین ہے. ایک دوسرا آدمی اس سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے, وہ اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے بتا دیتا ہے کہ یہ دین ہے. تو یہ تعلیم ہے جو مدارس میں وہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں یعنی یہ مدرسات قائم ہوئے ہیں, ہندوستان میں بھی موجود تھے, یہ دوسری جگہوں پر بھی موجود تھے. میں عرض کر دیتا ہوں کے اندر سے انتہا پسندی کے لیے تحریکیں اٹھیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں اس میں مدارس کا کوئی قصور نہیں ہے. حکومت نے استعمال کیا, سیاسی لوگوں نے استعمال کیا, اور پھر بعض تحریکیں اٹھیں. ظاہر بات ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ دین کے ساتھ ایک محبت رکھتے ہوتے ہیں. دین کے نام پر ہر مدرسے کا طالب علم ایک سطح کا نہیں ہوتا. ان کو اغوا کیا جاتا, ان کو گمراہ کیا جاتا, ان تحریکوں میں شامل کیا جاتا. مولانا کی یہ بات 100% درست ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس اغوا کا زیادہ تر جرم ہمارے ہاں دوسرے لوگوں نے کیا ہے. مدارس میں دین لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے, ایک خدمت ان کی لوگوں کی جاتی ہے. اس معاملے میں مدارس کے اوپر الزام تراشی کی کوئی وجہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو بات ہے کہ وہاں غیر ملکی طلبہ کو نہیں پڑھنا چاہیے, میرے نزدیک یہ بھی ایک بالکل احمقانہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ باہر کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے ہاں آ کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ دنیا میں جاتے ہیں, جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ, فخر کرتے ہیں اس پر کہ دنیا بھر سے لوگ وہاں جا رہے ہیں. تو پاکستان کو تو یہ شرف حاصل رہا ہے. دینی تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے, عمومی تعلیم کی بھی اصلاح ہونی چاہیے, ہماری تعلیم میں وحدت پیدا ہونی چاہیے, تعلیم کی مذہبی غیر مذہبی تفریق ختم ہونی چاہیے. یہ باتیں اپنی جگہ درست, لیکن یہ بات کہ آپ غیر ملکی طلبہ پر پابندی لگا دیں یا انتہا پسندی کی اپنی کوئی تعریف مسلط کر دیں دوسروں کے اوپر, میں اس کی کسی طرح تعریف. صاحب ایک وقت ہمارے پاس بڑا محدود رہ گیا ہے. ایک آخری بڑا اہم موضوع میں چاہتا ہوں اس پہ تفصیل کے ساتھ بات ہو جائے. وہ یہ کہ مدارس سے علماء اکرام نکل رہے ہیں, سوسائٹی ایک دوسری سمت میں کھڑی ہوئی ہے, علماء اکرام ایک دوسری سمت میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک ہماری عمومی تعلیم کے نقائص ہیں. ہم نے اپنی قوم کو کبھی دین کے لحاظ سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں. یعنی لوگوں کو کس طریقے سے دین میں تربیت کی جائے, ہمارے اسکولوں کے اندر تعلیم کی کیا صورت ہو, یہ اصل میں عمومی تعلیم کی خامیوں سے ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ پھر اس عمومی تعلیم ریسیونگ اینڈ میں جائے ایسا مسئلہ یہ کہ ذمہ داری تو یہ اصل میں قرآن نے جو ذمہ داری دی ہے کہ لِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, ذمہ داری اصل میں علماء کی ہے. تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے علماء انذار کی یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو ان کا اصل کام ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر قوم کا معاملہ غلط ہے تو علماء کو اوپر آنا چاہیے, انہیں اس سطح کو بلند کرنا اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. یعنی میں اپنا نقطہ نظر عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں دینی علم میں کیا مسائل ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس کی اصلاح کریں گے تو ایسے علماء کثیر تعداد میں پیدا ہوں گے جو سورہ توبہ کی اس آیت کے مطابق لِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کا مصداق بنیں گے اور اسی طریقے سے اپنی قوم کو خبردار کریں گے. اب بھی ایسے اچھے علماء موجود ہیں جو یہی خدمت کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے سیاست کی وادی کو اختیار کر لیا. اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ علم کے حق میں بھی نقصان دہ نکلا ہے, وہ دین کے حق میں بھی نقصان دہ نکلا. میں چاہتا ہوں علماء کو اصل میں بالواسطہ سیاست پر اثر انداز ہونا تھا. ان کو یہ کرنا تھا کہ وہ سیاستدانوں کے رہنما بن کے کھڑے ہوتے, نہ کہ اس میدان میں آ کر اپنی رسوائی کا سامان کرتے اور ان چیزوں میں الجھ جاتے جو ان کے شائن شان نہیں تھی. اس میں بہت سے عوامل ہیں. یعنی آپ کسی ایک کے اوپر یہ تاج نہیں رکھ سکتے, نہ کسی ایک کے اوپر یہ کانٹے پہنا سکتے ہیں. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خرابی, اس میں علماء نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اس میں دانشوروں نے بھی کیا ہے, اس میں سیاستدانوں نے بھی کیا ہے, اس میں تحریکوں اور مذہبی لوگوں نے بھی کیا ہے, اس میں بہت سے عوامل ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک کی خرابی سے ساری خرابی پیدا ہو گئی.
قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اپنی قوم کو انذار کرنا، لِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ، یہ قرآن کے بالکل صریح الفاظ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انذار آخرت کا انذار ہے، ہمارے ہاں ایسے لوگوں کا غلبہ ہے فکری طور پہ، جو حکومت، ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے، جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں سے متاثر ہیں کہ مثال کے طور پر کارل سیگان ہے، مثال کے طور پر جو فرائڈ ہے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے نقطہ نظر کو ختم کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بتلایا، اب میرا سوال یہ ہے کہ علماء اکرام جو ہے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نصاب میں تبدیلیاں کر رہے تھے، ان کی ہاں ہم نے جو سنا ہے، اور آپ اس کی اگر چاہیں تو تردید کریں کہ فلسفے کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، قدیم فلسفے کی، منطق کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، کیا ان کو ریپلیس کر کے جدید جو فلسفہ ہے اس کو پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں، یہ نہیں پڑھایا جا رہا؟ شروع کر دی ہے مدارس، جدید فلسفہ، منطق اور دوسری چیزیں جدید قسم کی ساری تمام شروع کر دی ہیں، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ آ کر خود دیکھیں، اور جو کمیاں، ظاہر ہے کہ کمیاں ہر انسان کے اندر ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں اس کی تفصیلات آپ بیان کیجئے، ہمارے مدارس سوشل سائنسز میں اصل میں یہ مسئلہ ہے، مدارس کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اور اس کے کچھ اسباب ہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ میں چاہتا ہوں اس کی تفصیل ہم ذرا لے لیں، سوشل سائنسز کے حوالے مدارس سے جو جتنے بھی چل رہے ہیں یہ کوئی حکومت کے تعاون پہ نہیں چل رہے، بجلی کا بل ہم دیتے ہیں، گیس کا بل ہم دیتے ہیں، سارے چل رہے ہیں، یہ عوام الناس کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں لانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لیے مالی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو چندے پر چل رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک سائنس کا استاد چاہیے، ہم اعلیٰ قسم کا چاہیے، جو اچھا پڑھانے والا ہو، وہ 20,000 روپے تنخواہ مانگتا ہے۔ اب مدارس کے لیے مسائل ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، ہمارے یہاں تو حکومت تعاون نہیں کرتی، بلکہ جو تعاون کرنے والے ہیں انہیں روکا جاتا ہے کہ ان مدرسوں کو مت دو۔ تو کچھ مالی وسائل بھی ہمارے لیے رکاوٹ ہے، اس وجہ سے بھی مدارس کے کچھ نظام کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے نشاندہی کی ہے اس پر بھی ہم غور کر کے اس کو دور کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں، کوشش ہے کہ ہماری دور ہو جائیں۔ اور الحمدللہ یہ مدارس کی خدمت ہے کہ آج دنیا کے اندر ایک تبلیغ جماعت کے نام سے جو دنیا کے اندر ایک نقل و حرکت ہے، لوگوں کے اندر دین آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ تو ہم دیکھتے ہیں جی، میں اس میں بھی مسئلہ عرض کر دوں نا کہ تبلیغی جماعت ایک دین بیان کر رہی ہے، دعوت اسلامی دوسرا دین بیان کر رہی ایسا ہے۔ نہیں، دین ہے کہ نماز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، روزے میں کوئی اختلاف نہیں، زکوٰۃ میں کوئی حج میں اختلاف نہیں، جزئی فروعی مسائل میں اختلاف ہو ایک الگ بات ہے، اصولی بھائی لوگوں کو تبلیغی جماعت کہتی ہے نماز پڑھو، چاہے دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھو یا بریلوی کی، نماز پڑھنے والے بنو، زکوٰۃ دینے والے بنو، اور یہ کام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، لاکھوں لوگ نقل و حرکت کر رہے ہیں، اور یہ سب مدارس کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات مولانا نے فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کے ناظرین کو مطلع ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مدارس میں اب جدید فلسفہ، نفسیات، معیشت کی تعلیم شروع کر دی ہے۔ اگر مولانا پسند فرمائے، میں آپ کی وساطت سے یہ سوال کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جو اعلیٰ درجے کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں ان سے بھی متعارف کرا دیا جائے لوگوں کو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کون سی کتابیں ہیں اس کی، اور کون سے ماہرین ہیں جن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں نظامت تعلیمات، ایک میں تو ایک پرنسپل ہونے کی حیثیت سے تمام تعلیمی گہرائیوں سے واقف نہیں ہوں، اور ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہاں ہمارے نظامت تعلیمات والے موجود ہیں، وہ اس پر بحث کریں گے اور بات کریں گے، اور تفصیلی بات ہوگی۔ اور میں نے بتلایا، میں نے یہ بھی بتلائی بات کہ بہت سے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے قدیم فلسفے میں میوزی کے نام سے ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس کو نکال دیا، اس کی جگہ پر جدید فہم فلکیات حیات الوسطیٰ کو جو ہے وہ لایا گیا، اور اسی طریقے سے مطلب کہ جہاں منطق کی دوسری کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اس کی جگہ پر ابھی اردو میں جو جدید یا دیگر اس نے لکھی ہیں اس میں ہمیں نیچے سے جو ہے ہم نے ان کتابوں کو جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، تو کافی تبدیلیاں اس وقت ہیں۔ آپ اپنے ہمارے تعلیمی نصاب اس میں میرا عرض کرنا یہ تھا کہ فلکیات کا جو مسئلہ ہے، میں بات کر رہا ہوں سوشل سائنسز کی، سوسائٹی کو جو خراب کر رہے ہیں، بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ ایف اے تک جو ہے باقاعدہ سائنس کی وہ کتب جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ نہیں، میری مراد یہ کہ جو لوگ سوسائٹی کے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں وہ سوشل سائنسز کے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو فزکس یا کیمسٹری اور فلکیات کے لوگ ہیں، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو معیشت میں معاشرت میں اس طرح کے موضوعات معیشت کے لیے ہمارے ہاں باقاعدہ جو ہے وہ معیشت بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب طالب علم ایک فارغ ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں مختلف شعبے قائم ہو چکے ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں کہ جدید تقاضوں کے مطابق اس وقت جو ہے وہ آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات کے اندر بھی، یہ باقاعدہ نصاب کے اندر فی الوقت معیشت نہیں ہے، لیکن فقہ جب پڑھائی جاتی ہے، مثلا جیسے کہ ہمارے ہاں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے۔ معیشت سے میری مراد یہ تھی کہ مثال کے طور پہ ایک تو ہوتا ہے نا معیشت کے عملی مسائل ہیں،
ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے جو ایڈم اسمتھ نے نہیں، دیا اس ہے. نقطہ نظر بھی پڑھایا جاتا ہے جس کے لیے باقاعدہ کورسز ہو رہے ہیں. دارالعلوم کے اندر جو ہے تقی عثمانی صاحب کئی بار کورس جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور اس طرح دیگر ہمارے مدارس ہیں. خود ہمارے جامعہ کے اندر بھی اس قسم کے کورسز ہوتے ہیں جس پہ باقاعدہ 3-3 4-4 مہینے جو قدیم فضلاء ہیں ان کو بلا کر باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے. بینکنگ کے بارے میں ہے، معیشت کے بارے میں ہے، یعنی جتنے بھی جدید ضروریات ہیں وہ پورا کیا جا رہا ہے. بینکاری کا نظام وغیرہ جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. میزان بینک آپ دیکھ رہے ہیں علماء ہی چلا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ مطلب کہ جس بھی شعبے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ اس کو میرے خیال میں سوشل سائنسز کو واضح نہیں کر سکا. میں چاہتا ہوں آپ سے بھی تاثرات لے لوں، پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے. آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی ہمارے اہل علم کی، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس کا کیا مستقبل ہے؟ دینی مدارس جو کام اس وقت کر رہے ہیں اس میں معاشرتی علوم ہے، ریاضی ہے، انگلش ہے، سائنس ہے، ساری چیزیں تقریباً آ گئی ہیں. اب اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسکول الگ کریں اور مدارس الگ کریں. اس انداز سے اگر اسکول بھی چلیں تو ان کو بھی الگ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نظام بہت اچھا چل سکتا ہے. یعنی جن ایشوز کی طرف جاوید صاحب نے توجہ دلائی ہے، آپ کی ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ مثلا یہ جو سوشل سائنسز والی ایک بات ہوئی تھی، یہ قرآن محور و مرکز ہونا چاہیے، تو یہ مدارس میں قرآن محور اور مرکز ہے، قرآن و حدیث پہلے سے ہے. مجھے یہ اعتراض جاوید صاحب کو سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ مدارس کے اندر قرآن محور اور مرکز نہیں، پھر کہاں پر ہے؟ کہیں ہو ہی نہیں سکتا. کسی مدرسے میں آپ چلے جائیں، کسی فقہ کے مدرسے میں آپ چلے جائیں، آپ کو محور قرآن پاک ہی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک سر، آپ کا کیا تاثرات ہیں؟ نہیں، بہت اچھا ایک پروگرام ہے جو آج آپ نے ترتیب دیا ہے. انشاءاللہ اس طرح کا اگر سلسلہ جاری رہے، اور میرا خیال ہے کہ بحث کافی تشنا رہ گئی ہے، اس سلسلے کو مزید اگر بڑھایا جائے. بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر ابھی گفتگو سیر حاصل نہیں ہو سکی. جیسے ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارا جو مدارس کا طریقہ تعلیم ہے، اس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان علوم میں جو طرز استدلال ہے وہ یونانی فلسفہ و منطق کے زیر اثر ہے. اس کے اثرات بہرحال اس میں موجود ہیں. تو یہ اس بات پر گفتگو ہونی چاہیے. اگر کچھ وقت باقی ہے تو میں چاہوں گا کہ جاوید صاحب اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا اثرات ہیں. ایک وہ اعلیٰ مسائل ہیں جو سوشل سائنسز میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کے علم اور مطالعے کے لیے ابھی دینی مدارس کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. منطق استخراجیہ کا دور ختم ہو چکا ہے، ڈیڈکٹیو لاجک کا. استقرائی منطق میں اب نئے نئے مسالے کے فکر پیدا ہو چکے ہیں. فلسفے میں بہت سے نئے مسالک پیدا ہوئے ہیں. یہ اب کوئی ظاہر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تردید تقلید میں جائیں، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس کے اندر ابھی ان علوم کے بارے میں واقفیت تک موجود نہیں ہے. جانتے ہی نہیں کہ وہ کس علوم کی سطحیں کیا ہیں جن پر ان کو پڑھنا چاہیے. ریاضی پڑھا دینے سے، تھوڑی سی انگریزی پڑھا دینے سے، یا تھوڑے سے معیشت کے بارے میں بینکنگ کی چیزیں بتا دینے سے وہ اعلیٰ مسائل جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ علماء پر واضح نہیں ہوں گے. وہ اگر کچھ علماء کر لیتے ہیں تو اپنی ذاتی کاوش سے کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے نظام میں نہیں آئی. یہ بات بھی ظاہر ہے کہ پورا پروگرام چاہیے واضح کرنے کے لیے کہ قرآن پڑھنے سے اور حدیث پڑھنے سے کیا مراد ہے اور اس کے محور اور مرکز ہونے سے کیا مراد ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے ابلاغ میں بھی دیکھیے کتنی دقت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خاص طریقہ بن چکا ہے چیزوں کو سوچنے کا، اس میں نئی چیز یا نئی بات کو اکاموڈیٹ کرنے میں بھی بڑے مسائل ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے اوپر علماء کو غور کرنا چاہیے، جن کے اوپر جدید طبقے کو بھی غور کرنا چاہیے. یہ بلاغ کے رشتے ہی ختم ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی یہ بات واضح کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ جدید علوم کس سطح پر جا چکے ہیں اور اس سطح پر ان کی تعلیم کیسے ہونی چاہیے. ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی انگریزی پڑھ لیں گے، تھوڑا سا کمپیوٹر سیکھ لیں گے تو اس سے اس چیلنج کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ چیلنج اس سے بہت زیادہ ہے. آپ ایک وقت مقرر کریں پروگرام کا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت پچھلی 2 صدیوں کے اندر علم میں، فلسفے میں، معیشت میں، معاشرت میں نئے نظریات کیا بنے ہیں. مغرب نے صرف آپ کے سامنے یہ سائنس کے کرشمے نہیں دکھائے، سماجی علوم میں بھی بے پناہ ترقی کی ہے. اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اب ہمارا جدید علم جو ہے وہ واقف ہو رہا ہے. قدیم علم کو بھی اس سے واقف ہونا چاہیے اور اس سطح پر واقف ہونا چاہیے جہاں وہ لوگوں کے ساتھ بات کر سکے. اب یہ فطری سی بات ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایک مختصر پروگرام میں اس درجے میں تفصیل سے بیان نہیں. یقیناً ہماری یہ بڑی ابتدائی کاوش تھی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ایسے پروگرام کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں بہت مختصر آپ دونوں حضرات اپنی رائے اس حوالے سے دے دیں کہ آپ نے ہمارا اس پروگرام کو کیسا پایا. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت سے مباحث ابھی ہیں جن کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ تفصیلی گفتگو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ تنقید کا ایک ایک چیز کو لے کے طریقہ اختیار کریں. بہرحال ایک ابتدائی سی تعارفی گفتگو ہو گئی ہے اور اس میں دونوں نقطہ نظر سامنے آ گئے ہیں. مفتی صاحب آپ. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اہل علم کو آپ نے موقع دیا اور ڈاکٹر صاحب جیسے صاحب صلاحیت لوگوں کو موقع دیا. عام طور پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے
मीडिया के अंदर जो वाकिफ़ ही नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो जहाँ जो कोताहियाँ हुए हैं तो यकीनन उसको दूर करना चाहिए, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सारे इल्ज़ाम सिर्फ मदारिस ही पर न रखें, कुछ जिन पर करोड़ों रुपए हुकूमत ग्रांट खर्च कर रही, कुछ उन पर भी बोझ डालें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैं अपने शुरका का भी बहुत ममनून हूँ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम सब मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कभी कोई बहस इस हवाले से पैदा नहीं हो सकती कि यहाँ दीनी तालीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। असल मसला ये है कि दीनी तालीम का बेहतरीन तरीका क्या है और किस तरह हम अपने इस निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, मुफीद और मौसर बना सकते हैं। अब अपने मेज़बान रेहान अहमद यूसुफी और आज इस्लाम की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।